اسے مستقیم کے آفس میں کام کرتے 2 مہینے ہو گئے تھے۔ وہ اپنی جاب سے بے حد خوش تھی۔ اس کی تنخواہ سے گھر کے اخراجات بہت اچھے سے پورے ہو جاتے تھے۔ امی کی دعائیں بھی آ جاتی تھی۔ ابھی وہ اپنے کیبن میں بیٹھی ایک فائل تیار کر رہی تھی جب انٹرکام بجا۔ مستقیم اسے اپنے آفس میں بلا رہا تھا۔ پچھلے 3 دن سے آفس نہیں آ رہا تھا اور آج آتے ہی سب سے پہلے اس کا بلاوا آ گیا تھا۔ اس نے دوپٹہ سر پر صحیح سے جمایا اور اپنے کیبن سے نکل کر مستقیم کے آفس کی جانب بڑھی۔ "May I come in, سر؟" حریم نے دروازہ ناک کرنے کے بعد اجازت طلب کی۔ "Yes, come in, مس حریم۔" اتنے دن بعد اس کی آواز سن کر اور اسے روبرو پا کر اس کی طبیعت پر خوشگوار اثر پڑا تھا۔ اجازت ملنے پر وہ اندر آئی اور نظریں جھکا کر سامنے پڑی کرسی کے پاس کھڑی ہو گئی۔ "بیٹھیں مس حریم، آپ پلیز۔" مستقیم نے اپنی نظریں اس کے چہرے پر جما دی۔ ہلکے پیلے رنگ کا کرتا، سفید شلوار کے ساتھ سفید ہی دوپٹہ سر پر اوڑھے وہ مستقیم کو ایک کھلتا ہوا گلاب لگ رہی تھی۔ حریم نے جب اسے مسلسل چپ بیٹھے دیکھا تو اپنا سر اٹھا کر مستقیم کو مخاطب کیا۔ "سر، آپ نے کسی کام سے بلایا تھا مجھے؟" اس کے بلانے پر وہ ہوش میں آیا۔ "جی، میں نے آپ سے کچھ پوائنٹس ڈسکس کرنے تھے۔" اس کے بعد وہ اسے اپنے بزنس کے متعلق باتیں سمجھانے میں مصروف ہو گیا۔ ابھی وہ بات کر رہے تھے جب مستقیم کے پرسنل نمبر پر کال آ گئی۔ اس نے حریم کو ایکسکیوز کیا اور کال پک کر لی۔ "السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟" "ارے نہیں میری جان، آپ کو کیسے بول سکتا ہوں؟" ہاں، چلیں آپ کی یہ شکایت بھی دور کر دیتا ہوں۔ آج میں بس تھوڑی دیر تک نکلتا ہوں آفس سے۔ لنچ اکٹھے ہی کریں گے ہم دونوں آج۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اس کے منہ سے لفظ "میری جان" سن کر وہ گڑبڑا گئی۔ کال سے فارغ ہو کے اس کی طرف متوجہ ہوا، پھر سے سر جھکا چکی تھی۔ "مس حریم، آپ میری میٹنگ کی ٹائمنگ فائنل کر کے مجھے بتا دیجیے گا۔" "پر سر، آپ کو تو اپنی وائف کے پاس نہیں جانا؟" اس کے منہ سے بے ساختہ پھسل گیا۔ "وائف؟ ہاں مس حریم، میں آپ کو میرڈ لگتا ہوں؟ بائی دا وے، میں اپنی دی جان سے بات کر رہا تھا۔" وہ شرارت سے مسکراتا حریم کو آگاہ کر رہا تھا۔ "اوہ اچھا، آئی ایم سوری سر۔" وہ شرمندہ ہو گئی، پر نہ جانے کیوں اس کی بات سن کر اس کے دل میں سکون کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ مستقیم سے اجازت لے کر جلدی سے آفس سے نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد وہ اس کی حالت یاد کرتے بے ساختہ کہکا لگا اٹھا۔ وہ تیزی سے گھر میں داخل ہوئی اور جلدی سے اپنے پیچھے دروازہ بند کیا۔ امی کے کمرے پر نظر ڈالی تو سو رہی تھی۔ وہ دوسرے کمرے میں گئی، دروازہ بند کیا، چارپائی پر منہ کے بل گر کے پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ باپ کا سایہ سر پر تھا تو کتنی عزت اور سکون کی زندگی تھی۔ جب سے باپ کا سایہ سر سے اٹھا تھا کتنی انسیکیور ہو گئی تھی وہ۔ جگہ جگہ پر بھوکے بھیڑیا اکیلی جوان لڑکی کی طاق میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ کہاں تک حوصلہ بلند رکھتی؟ آج بھی بشیر نے اس کا راستہ روک لیا۔ کتنی مشکل سے بچ کر نکلی تھی وہ۔ کچھ بھی ہوتا، کردار تو اسی کا مشکوک ہوتا نا۔ ماں پہلے ہی بستر پہ پڑی بیماری سے لڑ رہی تھی۔ کیسے اپنی ماں کو کسی پریشانی میں ڈالتی؟ کتنی اکیلی ہو گئی تھی وہ۔ انسان بعض اوقات کتنا اکیلا رہ جاتا ہے، کہنے اور سننے کو بھی کوئی نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ ختم ہو جاتے ہیں، دنیا پر کوئی سمجھنے والا نہیں ہوتا۔ خاموشی، الجھن، بیزاری سی ذات کا حصہ بن جاتی ہے۔ ایسا وقت انسان کو بہت تھکا دیتا ہے۔ وہ بہت تھک چکی تھی۔ امی کی کھانسنے کی آواز سن کر اس نے اپنے آنسو پونچھے اور ان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ حاصل زندگی حسرت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہ کیا نہیں، وہ ہوا نہیں، یہ ملا نہیں، وہ رہا نہیں۔ وہ فاتح سر کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی اس دن کی مدد کے لیے۔ وہ اس دن اسے کالج سے گھر کے باہر ڈراپ کرنے کے بعد ایسے غائب ہوئے تھے کہ اس کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ اس دن وہ اتنی پریشانی میں تھی کہ اسے اندر آنے کا بھی نہ بول سکی۔ گھر کے باہر جیسے ہی گاڑی رکی وہ بنا اسے دیکھے اندر کی طرف بڑھ گئی تو وہ بھی گاڑی وہاں سے بھگا لے آئے۔ اگلے دن کالج آ کر وہ فاتح سر کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی پر وہ نہ آیا۔ اسے ایک کلاس فیلو سے پتہ چلا فاتح سر 2 ہفتے کی لیو پر ہے۔ وہ اس بات کو اگنور کر چکی تھی پر بار بار آج کل فاتح سر کا خیال دماغ میں آ رہا تھا۔ وہ خود بھی اس بات کا اعتراف نہیں کر رہی تھی، وہ انہیں مس کر رہی تھی۔ "دعا، فاتح سر اپنے آفس میں تمہیں بلا رہی۔" وہ اسائنمنٹ بنانے میں مصروف تھی جب ایک لڑکی نے آ کر پیغام دیا۔ وہ چونک گئی۔ فاتح سر 2 ہفتے بعد آئے تھے اور آج کلاس بھی اٹینڈ نہیں کی، پھر اس کو اپنے آفس میں کیوں بلا رہے تھے؟ اوکے، میں جاتی ہوں۔ وہ اپنی چیزیں چیئر پر رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔
سر کے آفس کی طرف بڑھتی۔ سر کے آفس کے باہر کھڑی ہو کر اس نے ایک دفعہ پھر کندھے پہ پڑا دوپٹہ صحیح کیا اور دروازہ نوک کیا۔ یس، فاتح کی باری گمبھیر آواز سن کر اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ پیچھے دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ فاتح نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا تو وہ مہجبی سفید یونیفارم زیب تن کی یہ کھڑی انگلیاں چٹاخ رہی تھی۔ کان سی نیلی آنکھوں پر اس وقت پلکوں کی جھالر گرائے، چہرے پر ازلی بولا پت سجائے، وہ اس کو پھر سے اپنا دیوانہ کر گئی۔ ایسا نہیں تھا فاتح ابراہیم نے حسن نہیں دیکھا تھا، اس نے بے پناہ حسین لڑکیاں دیکھی تھیں، پر اس کا دل آج تک کسی کی طرف مائل نہیں ہوا تھا۔ فاتح ابراہیم کے دل پر چڑھے خول کو دعا حیدر نے چٹکایا تھا۔ آپ نے بلایا سر؟ اس نے ذرا کی ذرا نظریں اٹھائیں اور اپنا سوال اس کے سامنے پیش کر کے جلدی سے دوبارہ نظریں چکا لی۔ جی آئیں، پلیز بیٹھیں آپ، وہ اسے چیئر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ اس کے کہنے پر وہ قدم بڑھا کر آگے آئی اور کرسی پر ٹک گئی۔ آپ کو میں نے کلاس کا CR بنایا تھا، اینڈ آئی ہوپ میری غیر موجودگی میں آپ نے سب صحیح ہینڈل کر لیا ہوگا۔ جی سر۔ اس کے اس طرح گھبرانے اور گڑبڑانے پر وہ گلی مونچھوں تلے مسکراہٹ دبا گیا۔ ابھی وہ مزید کوئی بات کرتا دروازہ پھر نوک ہوا۔ فاتح نے بدمزہ ہو کر دروازے کی جانب دیکھ کر اجازت دی۔ آنے والی امایا تھی۔ دعا جلدی چلو، تمہارے گھر سے کال آئی تھی، تمہارے پاپا کی طبیعت بہت خراب ہے، ہمیں جلدی تمہارے گھر پہنچنا ہوگا۔ وہ چہرے پر پریشانی سے جائے دعا کو بتا رہی تھی۔ اس کی بات سن کر دعا کا رنگ فک ہوا، وہ ایک جھٹکے سے کرسی سے اٹھی اور باہر نکل گئی۔ امایا بھی اس کے پیچھے بھاگی۔ وہ سرخ آنکھیں لیے کمپیوٹر کے آگے بیٹھی کام کر رہی تھی۔ ساری رات جاگنے اور رونے سے اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی۔ وہ سر بھی بری طرح دکھ رہا تھا۔ اسے ایک فائل پر مستقیم سر کے سائن لینے تھے۔ اس نے فائل اٹھائی اور سر کے آفس کی جانب قدم بڑھائے۔ بے دہانی میں ہی اس کا ہاتھ لگا اور دروازہ کھلتا چلا گیا۔ سامنے صوفے پر لال بالوں والی ماڈرن سی لڑکی مستقیم کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ اس کے نوک کیے بغیر اندر آنے پر اس کے چہرے پر ناگوار تاثرات چھا گئے۔ یہ کون لڑکی ہے مستقیم، جسے یہ بھی تمیز نہیں ہے کہ نوک کر کے اندر آتے ہیں؟ وہ اپنے لہجے کی ناگواری چھپائے بغیر بولی۔ بہیو نینا، یہ میری سیکرٹری ہے مس حریم، اور مس حریم یہ میری کزن ہے نینا، آپ پلیز آئیں اندر اور بیٹھے۔ وہ پہلے نینا کو تنبیہ کرتے بولا اور پھر حریم کو مخاطب کر کے اپنی کرسی کی طرف بڑھ گیا۔ نو سر، بس مجھے اس فائل پر آپ کے سائن لینے ہیں، آپ پلیز یہاں سائن کرتے بس۔ اس نے کہنے کے ساتھ فائل مستقیم کی طرف بڑھائی تو مستقیم نے پڑھے بغیر اس کی نشان دہی پر فائل سائن کر دی۔ سائن لینے کے بعد اس نے فائل پکڑی اور وہاں سے نکل کر اپنے کیبن کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے جانے کے بعد مستقیم نینا کو اگنور کرتے اپنے لیپ ٹاپ میں بزی ہو گیا اور نینا خود کو اگنور ہوتا دیکھ تن پن کرتی وہاں سے نکل گئی۔ نینا کے جانے کے بعد اس نے سامنے پڑے لیپ ٹاپ اسکرین گرا دی اور حریم کی سرخ آنکھوں کو یاد کرتے انٹرکام اٹھا گیا۔ مس حریم، میرے آفس میں آئیں، آپ ابھی۔ میں آئی کم ان سر؟ وہ سرخ بوجھل آنکھوں کے ساتھ اندر آنے کی اجازت مانگ رہی تھی۔ یس کم مس حریم۔ جی سر، آپ نے کس لیے بلایا مجھے؟ اس کی بوجھل آواز پر وہ ایک گہری نظر اس پر ڈال گیا۔ مس حریم، آپ یہاں آ کر چیئر پہ بیٹھے پہلے۔ اس کے بیٹھنے کے بعد وہ پھر سے مخاطب ہوا۔ مس حریم، آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، کیا ہوا؟ وہ پریشانی سے استفسار کر رہا تھا۔ آئی ایم فائن سر، بس سر میں تھوڑا سا درد ہے۔ آر یو شیور؟ یس سر۔ اس کے کہنے پر مستقیم نے انٹرکام اٹھایا اور 2 کپ کافی منگائی۔ چلے میرے ساتھ 1 کپ کافی پی کے دیکھیے گا، آپ کا سر درد غائب ہو جائے گا۔ اس کے کہنے پر وہ چپ چاپ سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ فی الحال اس کا کسی سے بھی بات کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، جبکہ مستقیم اس کے ستے ہوئے چہرے کو دیکھ کر گہری سوچ میں گم ہو چکا تھا۔ وہ گھر آئی تو ایک قیامت اس کی منتظر تھی۔ اس پر جان لٹانے والا اس کا جان سے پیارا باپ ہارٹ اٹیک کے سبب اس دنیا فانی سے کوچ کر گیا تھا۔ وہ چیخ چیخ کر بے حال ہو چکی تھی۔ یہ کیا ہو گیا تھا اچانک؟ اس کے ہنستے بستے گھر کو کس کی نظر لگ گئی تھی؟ ابھی صبح کی تو اس نے اپنے باپ سے اتنا پیار بٹورا تھا۔ وہ صبح گھر سے نکلتے وقت کہاں جانتی تھی کہ گھر واپسی پر اس پر یہ قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ سارا بیگم خود نڈال ہونے کے باوجود اس کو سنبھالنے میں لگی تھی
بیٹی کی یہ حالت انہیں ہلا رہی تھی۔ جنازہ اٹھنے لگا تو وہ روتی کرلاتی کسی کے قابو ہی نہیں آ رہی تھی اور پھر اچانک بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ حیدر صاحب کو فوت ہوئے 3 دن گزر چکے تھے۔ وہ اب تک بے یقین تھی کہ اس کا باپ اس کے ساتھ نہیں رہا۔ اس سے یقین نہیں آ رہا تھا وہ یتیم ہو چکی تھی۔ اس کی ماں اسے سمجھاتی رہی تھی، اس کا باپ اللہ کی امانت تھا جو اس نے واپس لے لی۔ یہ دنیا تو فانی ہے، جو آیا ہے اسے واپس جانا ہے، سب کو ہی ایک نہ ایک دن مرنا ہے، بس فرق یہ ہے کہ سب کا الگ الگ وقت مقرر ہے۔ اسے رونا نہیں تھا، صبر کرنا تھا، اللہ سے دعا کرنی تھی اپنے باپ کی بخشش کے لیے۔ وہ اٹھ کر واش روم گئی، وضو کر باہر آئی، جائے نماز بچھایا اور عشاء کی نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نماز پڑھ کر بستر پر لیٹی تو پھر آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ باپ کی موت پر صبر کرنا آسان تو نہ تھا۔ یوں ہی روتے روتے اس کی کب آنکھ لگی اس کو پتہ نہ چل سکا اور نیند کی وادی میں گم ہو گئی۔ وہ اس کی نیند کے خیال سے آہستگی سے اس کے کمرے میں داخل ہوا اور اپنے قدم بیڈ کی طرف بڑھائے جہاں وہ سوگوار حسینہ محوینا سو رہی تھی۔ کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ اس نے سب سے پہلے آگے بڑھ کر لائٹ بند کی، سائڈ ٹیبل لیمپ جلایا۔ وہ سفید دوپٹے سے حجاب کیے آڑی ترچیب بیڈ پر لیٹی تھی۔ چہرے پر آنسوؤں کے مٹے مٹے نشان تھے۔ خمدار گھنی لمبی پلکیں آنسوؤں سے بھیگ کر جڑی ہوئی تھی۔ چھوٹی سی ناک بھی سرخ ہو رہی تھی۔ اس نے دعا کو سیدھا کر کے لٹایا اور اس پر کمبل اڑا دیا اور پھر دعا کے سرہانے بیٹھا۔ اس کا سر تھوڑا سا اٹھا کے اس کے حجاب سے آزاد کرایا۔ حجاب اتارتے ہی اس کے سیاہ بالوں کی لٹیں اس کے چہرے پر جھول گئی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے گالوں کو چھوتی ہوئی لٹ اس کے کان کے پیچھے اڑسی اور جھک کر اس کی سبھی پیشانی چوم لی۔ دعا نے نیند میں ہی کسمسا کر کروٹ بدلی۔ اس کے چہرے سے اس کی بے سکونی واضح ہو رہی تھی۔ وہ اس کے گھنے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ اسے سکون پہنچنے لگا۔ اس کی انگلیاں کافی دیر دعا کے بالوں میں حرکت رہی۔ کچھ دیر بعد وہ گھڑی پر ایک نظر ڈال کر اٹھا اور جھک کر ایک دفعہ پھر اس کی پیشانی چھو لی۔ کھڑکی کی طرف بڑھ گیا۔ 2 سیکنڈز میں ہی وہ اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ حیدر عباس کی وفات کو 1 ماہ گزر چکا تھا۔ وہ ہر وقت گمسم رہنے لگی تھی۔ سارا بیگم تو دوہری پریشانی میں تھی، ایک طرف جان سے عزیز شوہر کی موت اور دوسری طرف لاڈلی اکلوتی بیٹی کی ایسی حالت نے تو ان کے حواس سلب کر لیے تھے۔ ان کے جس چھوٹے سے آشیانے میں ان کی لاڈلی کی ہنسی کی آواز گونجتی تھی، اب وہاں موت کے سناٹے پھیلے ہوئے تھے۔ ابھی بھی وہ ان کی گود میں سر رکھ کے لیٹی ہوئی تھی۔ دعا بیٹا، اب مزید کتنی چھٹیاں کرے گی آپ کی کالج سے 3 دفعہ کال آ چکی ہے، آپ کے امتحانات شروع ہونے والے، اٹھ کر بیگ تیار کریں، اپنا صبح کالج جانا ہے آپ کو۔ وہ آج سوچ چکی تھی کہ آج ہر حال میں اسے منائیں گی کالج کے لیے۔ نہیں ماما پلیز، مجھے اب نہیں جانا کالج، نہ ہی مجھے آپ بار بار کہیں۔ کالج کا نام سن کر تو وہ ہتے سے اکھڑ گئی۔ دیکھو دعا، تمہارے بابا تمہیں بہت پڑھانا چاہتے تھے اور تمہارا ایڈمیشن بھی اپنی پسند کے کالج میں کروایا انہوں نے، تو کیا تم اپنے بابا کی خواہش پوری نہیں کرو گی؟ وہ اس کی بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے بہت نرمی اور پیار سے سمجھا رہی تھی اور انہوں نے وجہ ایسی بیان کر دی کہ وہ انکار نہ کر پائی اور اپنے باپ کو پھر سے یاد کر کے اپنی ماں کی گود میں وہ چھپا کر رو دی۔ سارا بیگم اس کو زندگی کی طرف واپس لانا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی یہ مشکل ضرور ہے پر ناممکن ہے۔ وہ آج بہت خوش تھی۔ آج اسے تنخواہ ملی تھی اور بونس بھی۔ وہ سوچ رہی تھی آج امی کو دوبارہ ڈاکٹر کے پاس لے جائے گی۔ ان کی طبیعت اسے کل سے خراب لگ رہی تھی پر اس کے پوچھنے پر وہ ٹال مٹول کر رہی تھی۔ حریم نے جلدی سے اپنا سامان سمیٹا اور آفس سے نکلی۔ وہ سڑک پر کھڑی رکشے کا انتظار کر رہی تھی جب مستقیم سر کی گاڑی اس کے پاس آ رکی۔ مس حریم آئیں، میں آپ کو ڈراپ کر دوں، اس وقت ویسے بھی آپ کو جلدی کوئی کنوینس نہیں ملے۔ وہ گاڑی کے شیشے سے سر باہر نکال کر اس سے مخاطب ہوا۔ نہیں سر، اٹس اوکے، میں چلی جاؤں گی، وہ جھجک کے بولی۔ مس حریم بحث نہیں کریں اور آئے بیٹھیں آپ، نو مور آرگیومنٹس۔ وہ اس کے لیے پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھول کر حتمی لہجے میں بولا تو وہ ناچار اسے بیٹھنا پڑا۔ اس کے بیٹھتے ہی مستقیم نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ گاڑی میں 2 لوگوں کے ہونے کے باوجود خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ مس حریم، آپ کی والدہ کیسی ہیں اب؟ وہ اس کی طرف سر گھماتے بولا۔ حریم نے کچھ دن پہلے ہی لیو لی تھی۔ یہ کہہ کر اس کی امی بیمار ہیں اور
اسی لیے ان کی خیریت دریافت کرنے لگا۔ جی سر، الحمدللہ بہتر ہیں وہ اب۔ کل سے طبیعت تھوڑی ڈاؤن ہے ان کی، آج کل پھر ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گی اب، اللہ شفا دے انہیں۔ مستقیم نے گاڑی حریم کے گھر کے آگے روکی تو لوگوں کی بھیڑ دیکھ کر دونوں ہی پریشان ہو گئے۔ پریشان نہ ہو جی، آپ سب ٹھیک ہوگا، وہ اسے دلاسا دیتے ہوئے بولا، پر اندر سے خود پریشان ہو چکا تھا۔ وہ گاڑی سے نکل کر تیزی سے اندر کی طرف بڑھی اور وہ بھی اس کے پیچھے لگ۔ وہ جیسے ہی اندر آئی اور سامنے کا منظر پر اس کی نظر پڑی تو اس کا دل بند ہونے لگا۔ اندر صفحہ ماتم بچھی تھی، اس کا سر کا سائبان چھن چکا تھا۔ اس کی ماں اپنی ساکت سانسوں اور بند آنکھوں کے ساتھ سفید چادر اوڑھے ابدی نیند سو چکی تھی۔ حریم اپنی جگہ ساکت کھڑی تھی۔ مستقیم نے جیسے ہی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا وہ اس کی باہوں میں جھول گئی۔ اسے ہوش آیا تو کچھ دیر پہلے کا منظر یاد کر کے جلدی سے باہر لپکی۔ مستقیم نے سارے انتظامات سنبھالے ہوئے تھے۔ اس کی ماں کو غسل دیا جا رہا تھا۔ اس کی ہمسائی اس کو دلاسا دینے اس کے قریب آئی تو حریم اس کے گلے لگ پھوٹ پھوٹ رو دی۔ باپ کے بعد ایک ماں ہی تو اس کا سہارا تھی، ماں کے جانے کے بعد تو اس کی پوری دنیا ہی لٹ چکی تھی۔ وہ کیسے نہ روتی، وہ کیسے نہ کرلاتی، وہ تو صحیح معنوں میں آج یتیم ہوئی تھی۔ جب اس کی ماں کی میت اٹھائی تو وہ چیختی چلاتی اپنے ماں کو واپسی کے واسطے دیتی وہاں موجود ہر کو نم کر گئی۔ مستقیم اس کی حالت دیکھ کر خود کو سخت بے بس محسوس کر رہا تھا۔ جنازہ اٹھنے کی دیر تھی، سب رشتہ دار اور جاننے والے ایک ایک کر کے رخصت ہونے لگے۔ اس کی دور کی خالہ نے فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے اپنے ساتھ چلنے کی دعوت دی تھی، جسے وہ اس وقت بڑی سہولت سے ٹھکرا گئی۔ سارا گھر خالی ہو چکا تھا۔ مستقیم سارے معاملات نپٹا کر گھر کے اندر آیا تو وہ نیچے دیوار کے ساتھ لگی بیٹھی تھی، خشک آنکھیں اور سپاٹ چہرے کے ساتھ۔ وہ اسے نئے سرے سے دکھی کر گئی۔ وہ اس کے پاس آیا اور ایک گھٹنا زمین پر ٹکا کر اس کے روبرو بیٹھ گیا۔ حریم، اس نے اپنی بھاری گمبھیر آواز میں اسے پکارا تو خالی نظروں کے ساتھ اس کے جانب دیکھنے لگی۔ حریم کو اللہ کی مانت تھی نا، اس نے واپس لے لی، اور یہاں کتنی تکلیف میں تھی، اب وہ سکون میں ہوں گی۔ آپ اس طرح رو کر انہیں اور تکلیف دے رہی ہیں، آپ رو کر ان کی روح کو تکلیف نہ دیں بلکہ ان کی بخشش کے لیے دعا کریں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا بہت نرمی سے سمجھا رہا تھا۔ وہ ایک دم اس کے کندھے پر سر ٹکا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ مستقیم نے اپنا بھاری ہاتھ اس کے سر پر رکھ دیا اور اس کا سر تھپتھپانے لگا۔ اس نے حریم کو چپ نہیں کرایا کیونکہ وہ چاہتا تھا آخری دفعہ جی بھر کر رو لے۔ وہ بہت سا رو چکنے کے بعد پیچھے ہوئی تو اس کی سرخ روئی روئی آنکھیں دیکھ کر مستقیم کا دل پھر سے بے اختیار ہونے لگا۔ اس نے نرمی سے اس کی آنکھیں صاف کی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا کیا۔ وہ نظریں چکائے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ حریم، آپ اکیلے سروائیو نہیں کر پائیں گی، آپ میرے ساتھ میرے گھر جا سکتی ہیں۔ نہیں سر پلیز، مجھے یہاں سے کہیں نہیں جانا، میرے باپ کی خوشبو ہے یہاں، میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں۔ وہ حتمی لہجے میں بولی تو وہ سر ہلا گیا۔ جاتے جاتے اسے تاکید کر گیا، کوئی بھی مسئلہ ہو یا کوئی بھی ضرورت ہو تو فوراً کال کرے۔ وہ ضرورت کا سارا سامان گھر میں رکھوا چکا تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ دروازہ بند کر کے اپنی ماں کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دن تو ماں کے بغیر گزر گیا تھا پر رات ابھی باقی۔ جیسے ہی کالج میں داخل ہوئی تو امایا اسے دیکھتے تیزی سے اس کی جانب بڑھی اور اس کے گلے لگ گئی۔ وہ اس کے والد کی وفات کے بعد کافی دفعہ اس کے گھر میں جا چکی تھی۔ وہ واقعی دعا کے لیے ایک مخلص دوست ثابت ہو رہی تھی۔ مخلص اور سچے دوست واقعی اللہ کا خاص تحفہ ہوتے ہیں۔ وہ اسے اپنے ساتھ کلاس روم میں لے گئی۔ دعا کا دل کر رہا تھا یہاں سے اس سب سے دور چلی جائے، پر اپنے باپ کی خواہش اس کے پاؤں میں زنجیر ڈال رہی تھی۔ وہ امایا کے ساتھ چپ چاپ جا کر لاسٹ ڈیسک پر بیٹھ گئی۔ سب کلاس فیلوز اور ٹیچر اس سے اس کے والد کی وفات کی تعزیت کر رہے تھے۔ وہ بہت مشکلوں سے اپنے اشکوں پر بند باندھے بیٹھی تھی۔ فاتح نے بھی اس سے افسوس کیا۔ اسے جب اسٹوڈنٹ سے اس کے والد کی وفات کا پتہ چلا تو اسے بہت دکھ ہوا اس کی تکلیف پر سن کر۔ وہ ننھی سی جان 21ویں عمر میں کتنے بڑے دکھ سے گزر گئی تھی۔ وہ اپنی طبیعت کے برخلاف بہت نرمی سے بات کر رہا تھا۔ رول نمبر 10، آپ کی اسٹڈیز کا کافی لاس ہو چکا ہے، ایگزام بھی نزدیک ہے۔ اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ چھٹی کے بعد ایک ایکسٹرا کلاس رکھ لیتے ہیں، کچھ دن تک آپ پچھلا سلیبس کور کر لیں، اوکے؟
وہ اس سے پوچھنے لگا تو وہ اصابت میں سر ہلا گئی۔ فزکس اسے واقعی مشکل لگتی تھی۔ اس کی جواب پر وہ نرم مسکراہٹ اس کی طرف اچھالتا وائٹ بورڈ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ 2 دن سے اکیلی گھر پر تھی، سنسان گھر اسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ مستقیم اسے دن میں 3 دفعہ کال کر چکا تھا اس کی خیریت پوچھنے کے لیے۔ ابھی وہ سوچوں میں گم تھی جب دروازہ کھٹکا۔ وہ دوپٹہ گلے میں ڈال کر دروازہ کھولنے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ اسے لگا ساتھ والی خالہ کھانا لے کر آئی ہوں۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی کہہ کر گئی تھی کچھ دیر میں کھانا لے کر آئیں گی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ہی بشیرہ کھڑا دانت نکال رہا تھا۔ اس نے دروازہ بند کرنا چاہا پر وہ اس سے دھکیل کر اندر کرتا اپنے پیچھے دروازہ بند کر گیا اور اسے گھسیٹتا ہوا کمرے میں لے گیا۔ وہ چیختی چلاتی اس کی پکڑ سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ چھوڑو مجھے کمینے ذلیل انسان، اللہ کا قہر نازل ہو تم۔ وہ اسے بد دعائیں دیتے اس کا ہاتھ نوچ رہی تھی۔ اس نے لا کر اسے بیڈ پر پٹکا اور وہ منہ کے بل گری۔ اس کے بال بکھر کر کندھے پر پھیل گئے، دوپٹہ باہر کہیں گر چکا تھا۔ وہ ہوس بھری نظروں سے اس کی دلکش سراپے کو تاڑ رہا تھا۔ آج کیسے بچے گی مجھ سے تو میری رانی؟ وہ اپنے گندے پیلے دانتوں کی نمائش کرتے مکروہ ہنسی ہنسنے لگا۔ حریم بیڈ پر پیچھے ہونے لگی تو ایک ڈیکوریشن پیس اس کے ہاتھ لگا۔ اس نے وہی ڈیکوریشن پیس کھینچ کر اس کے ماتھے پہ مارا تو وہ درد سے بلبلاتا ماتھے پر ہاتھ رکھ کر جھک گیا۔ حریم موقع جان کر جلدی سے باہر کی دروازے کی طرف لپکی۔ وہ تیزی سے دروازہ کھول کر باہر بھاگی تو سامنے سے آتے وجود سے ٹکرا گئی۔ وہ آج کالج کے بعد فاتح سر کے ساتھ فزکس کی ایکسٹرا کلاس لینے کے لیے رکی تھی۔ اس نے امایہ کو بھی بولا تھا رکنے کو، پر وہ کالج سے جانے کے بعد بچوں کو ٹیوشن دیتی تھی، اس لیے پھر دعا نے اسے زیادہ زور نہیں دیا۔ وہ ابھی فاتح کے آفس کے باہر کھڑی انگلیاں چٹاک رہی تھی اور سوچ رہی تھی اندر جائے یا نہیں، جب اسے فاتح کی آواز سنائی دی، رول نمبر 10 جسٹ کم ان ناؤ۔ اس کی بھاری آواز میں یہ پیغام سن کر وہ سٹپٹا گئی۔ اسے کیسے پتہ چلا وہ باہر کھڑی ہے؟ اس نے دروازہ نوک کیا۔ یس۔ اجازت ملنے پر وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ بیٹھیں آپ پلیز۔ وہ سامنے پڑے صوفے کی طرف اشارہ کرتا ہوا بولا تو وہ صوفے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھ کر دعا کی طرف بڑھا اور صوفے کے پاس کرسی پر بیٹھ گیا۔ دعا اس کے یوں نزدیک بیٹھنے پر کنفیوز ہو گئی، حالانکہ وہ اس سے مناسب فاصلے پر بیٹھا تھا۔ فاتح نے بک کھول کر اسے پڑھائی کی طرف متوجہ کیا تو اس نے بھی اپنا دھیان کتاب پر لگا لیا۔ فاتح اسے نومیریکل سمجھا چکا تھا، اب وہ بیٹھ کر ایک دفعہ اس کی پریکٹس کر رہی تھی۔ فاتح اپنا لیپ ٹاپ سامنے کھولے کام کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جو کہ دعا کے ہوتے ہوئے بالکل بھی ممکن نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ وہ اسے اگنور کرنے کی کوشش کرتا پر نظریں بار بار بھٹک کر اس معصوم پری کے چہرے پر جا رہی تھی۔ وہ اس سب سے انجان اپنے کام میں مشغول تھی۔ اس کی بے خبری پر فاتح نے سر جھٹکا اور اپنا دھیان لیپ ٹاپ کی طرف لگا۔ وہ تیزی سے دروازہ کھول کر باہر بھاگی تو سامنے سے آتے وجود سے ٹکرا گئی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے نظریں اٹھائیں تو سامنے مستقیم کو دیکھ کر اس کے بازو سے چپک کر رو دی۔ اس کی ٹوٹی بکھری حالت دیکھ کر مستقیم کے دل پر ہاتھ پکڑا۔ بکھرے بال، روئی سوجی ہوئی لال آنکھیں، جوتے سے بے نیاز پاؤں اور دوپٹے سے بے پرواہ وجود لیے وہ مستقیم کا دل بند کرنے کے در پر تھی۔ مستقیم رات کے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد اپنے کمرے میں آ گیا تھا، پر طبیعت پر ایک عجیب سا بوجھل پن طاری ہو رہا تھا۔ اس کا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ اس نے حریم کی خیریت جاننے کے لیے اس کا نمبر ملایا تو اس کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ اس نے سوچا شاید سو گئی ہو۔ وہ گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر کی طرف بڑھ گیا۔ بے مقصد سڑکیں ناپتے وہ بے خودی میں ہی گاڑی حریم کی گھر کی طرف موڑ گیا۔ وہ گاڑی اس کے گھر کے پاس پارک کرتا حریم کے گھر کی طرف بڑھ رہا تھا جب وہ ایک دم آ کر اس سے ٹکرائی اور اس کے بازو سے لگی رونے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتا بکتا جگتا بشیر حریم کے پیچھے نکل آیا۔ اسے دیکھتے ہی خوفزدہ ہو کر مستقیم کے پیچھے چھپ گئی۔ بشیر کو یوں سامنے دیکھ کر اور حریم کی حالت دیکھتا وہ ایک سیکنڈ میں سارا معاملہ سمجھ گیا۔ غصے سے اس کی رگیں تن گئی۔ وہ حریم کی گرفت سے اپنی شرٹ چھڑواتا جنونی انداز بشیر کی طرف لپکا۔ حریم کی خوف سے چیخ نکل گئی
مستقیم نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، بے رحمی سے اس پہ لاتوں اور مکوں کی برسات کر دی۔ پہلے وہ دھمکیاں دیتا رہا پر اس کی مار سے بے حال ہوتا اس کی منتوں پر اتر آیا۔ آخری دفعہ اس سے معاف کر دے سر، پلیز چھوڑ دیں اسے، وہ مر جائے گا۔ اس کی ادموئے ہوتے بشیر کو دیکھ کر وہ ہچکی لیتے اسے روک گئی۔ مستقیم نے غصے سے آخری دفعہ پاؤں زور سے اس کے منہ پہ مارا تو وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ مستقیم نے پولیس کو کال کی اور کال ختم ہونے کے بعد اس کی طرف بڑھا، اپنی جیکٹ اتار کر اس کی طرف بڑھائی تو وہ روتے ہوئے اس کی جیکٹ تھام گئی۔ اب بھی آپ اس گھر میں اکیلی رہنا چاہتی ہیں؟ میں کوئی بات نہیں سنوں گا اب۔ آپ کے پاس صرف 10 منٹ ہیں۔ اگر اپنا کوئی ضروری سامان یا اپنے ماں باپ کی سے وابستہ کوئی یادیں سمیٹنا چاہتی ہیں تو۔ وہ سخت برہم تھا پر اس کی حالت دیکھتا نرمی برت رہا تھا۔ آج ابھی جو کچھ بھی ہوا تھا اس کے بعد وہ سمجھ گئی تھی وہ اکیلی یہاں نہیں رہ سکتی۔ یہ ہمارے معاشرے کا کڑوا سچ ہے کہ ایک اکیلی عورت یا لڑکی زندگی سکون سے بسر نہیں کر سکتی۔ انسان کی چمڑی میں موجود گدھ ہر وقت اکیلی لڑکی کو نوچنے کے اور نگلنے کو تیار رہتے ہیں۔ انسان نما بھیڑیے ہر وقت اکیلی کمزور عورت کی طاق میں رہتے ہیں اور موقع ملتے ہی اس کی عزت کو تار تار کرنے میں کوشاں دکھائی دیتے ہیں۔ مستقیم اسے بازو سے پکڑ کر اندر لایا، کچن میں جا کر پانی کا گلاس لے کر آیا، حریم کو پکڑا کر باہر بڑھ گیا۔ وہ اسے تھوڑے وقت دے رہا تھا تاکہ وہ خود کو ذہنی طور پر آمادہ کر لے اس گھر کو چھوڑ کر جانے کے لیے جہاں اس نے اپنا بچپن گزارا اور اپنے والدین کی ساتھ یادیں بنائی تھی۔ کچھ دیر بعد گاڑی حریم کی گلی سے نکلتی چلی گئی تو اس نے مڑ کر ایک اداس الوداعیہ نگاہ اپنے گھر پر ڈالی۔ وہ اپنے ہاتھوں کی پوروں سے آنکھوں میں موجود نمی سمیٹ کر گاڑی کی سیٹ سے اپنا سر جوڑ کر آنکھیں موند لی۔ کالج میں پیپر شروع ہو رہے تھے۔ کالج کی انتظامیہ نے اسٹوڈنٹ کے لیے اکیڈمی بنائی تھی جہاں کالج کے ٹیچر ہی بچوں کو ان کے مضمون کی تیاری کرواتے تھے جن میں وہ کمزور تھے۔ اکیڈمی کالج سے تھوڑا فاصلے پر ہی واقع تھی۔ فاتح نے اسے کہا تھا وہ کالج کے بعد 3 بجے اکیڈمی آ جایا کرے۔ اس طرح اگر اسے کسی اور مضمون کا مسئلہ ہوگا تو باقی ٹیچرز سے بھی وہ ڈسکس ہو جائے گا۔ وہ آ جاتے ہوئے کافی کنفیوز تھی، اس لیے سارا بیگم خود اسے چھوڑنے آئی تھی۔ وہ بھی آٹو سے نکلی ہی تھی جب فاتح کی گاڑی اکیڈمی کے باہر رکی۔ وہ خلاف معمول ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس تھا۔ اس کی نظر دعا پہ پڑی تو اس کے چہرے پر پھیلی پریشانی کو دیکھ کر وہ دعا کی طرف بڑھا۔ السلام علیکم، کیا ہوا، کوئی پرابلم ہے کیا؟ وہ دعا کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھ رہا تھا۔ اس کی نظر ابھی تک سارا بیگم پر نہیں پڑی تھی جو کہ آٹو کا رینٹ دے رہی تھی۔ وعلیکم السلام سر۔ وہ فاتح کو ایک دم اپنے قریب دیکھ کر بوکھلا گئی۔ وہ اس کی سلام کا جواب دے رہی تھی جب سارا بیگم ان کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی اور دعا کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ ماما، یہ فاتح سر ہیں، میرے فزکس کی ٹیچر۔ وہ انہیں بتا کر سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ السلام علیکم آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ وہ ان کے سامنے سر جھکاتے ہوئے بولا تو وہ اس کے برتاؤ سے متاثر ہوتی بے اختیار اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ گئی۔ وعلیکم السلام بیٹا، جیتے رہو۔ دراصل آپ کو پتہ ہے دعا کے بابا کی کچھ وقت پہلے ہی ڈیتھ ہوئی ہے، اسی وجہ سے وہ کافی سٹریس میں تھی اور پڑھائی پہ بالکل توجہ نہیں دے سکی۔ پر میری بیٹی بہت عقل مند ہے، اگر صحیح گائیڈ مل گئی تو بہت جلدی کور کر لے گی۔ پلیز اگر اکیڈمی اسٹوڈنٹ کے لیے ٹرانسپورٹ کا بھی کوئی ارینج کر دے تو بہت اچھا ہو جاتا۔ آپ کو تو پتہ ہے آج کل کے حالات کیسے ہیں۔ دعا کو ویسے بھی اکیلا سفر کرنے کی عادت نہیں۔ آج تو پہلا دن تھا، میں چھوڑنے آ گئی، پر روز تو نہیں آ سکوں گی میں۔ وہ ایک ہی سانس میں سارا مسئلہ بیان کر گئی۔ جی انشاءاللہ یہ بہت جلدی کور کر لیں گی، اور ٹرانسپورٹ تو مشکل ہے پر اگر آپ مناسب سمجھے تو میں خود ارینج کر دوں ان کے لیے کنوینس۔ وہ اپنے نقطۂ نظر ان کے سامنے رکھ کر ان کی رائے لینے لگا۔ اگر ایسا کر دیں آپ تو آپ کا بہت احسان ہوگا بیٹا۔ وہ فاتح کی بات سن کر پرسکون ہو گئی اور اس کی مشکور بھی۔ اس کے بعد سارا بیگم دعا کو تسلی دے کر روانہ ہو گئی تو فاتح نے دعا کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور خود بھی اکیڈمی کی طرف بڑھ گیا۔ وہ چلتے چلتے ایک دم رکا تو وہ جو نظریں چکائے اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی اس کے رکنے پر اس کی پشت سے ٹکرا گئی۔ اس کے منہ سے کرا نکلی۔ رول نمبر 10، آپ ٹھیک ہیں؟ دکھائیں زیادہ تو نہیں لگی؟ وہ اس کی طرف پلٹ کر فکرمندی سے بولا۔ نو سر، آئی ایم فائن۔ وہ اسے شرمندگی سے جواب دیتی تیزی سے اندر کی طرف بڑھ گئی
تو وہ بھی نام سر ہلاتا اندر کی طرف قدم بڑھا گیا۔ وہ اسے لے کر اپنے اپارٹمنٹ آیا اور ساری راستے آنسو بہاتی ہوئی آئی تھی۔ مستقیم نے بھی اسے آنسو بہانے دیے تاکہ وہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لے۔ وہ اسے ساتھ لیے ایک کمرے میں آ گئے، اس کا سارا سامان وہاں رکھا اور کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ کالا لباس پہنے، سرخ ناک، سوجی ہوئی آنکھیں، زرد رنگت لیے وہ مستقیم کو دکھی کر گئی۔ اسے پہلے کہاں دیکھا تھا بھلا اسے ایسی روٹی پھوٹی حالت میں؟ مس حریم! مستقیم نے اسے پکارا پر وہ سن کہاں رہی تھی۔ مس حریم! اس نے پھر سے پکارا، وہ ٹس سے بس نہ ہوئی۔ مس حریم! اب کہ اس نے بازو سے پکڑ کر اسے ہلایا تو وہ ہوش کی دنیا میں واپس لوٹی۔ مس حریم آج بھی اوکے؟ وہ اس کی حالت دیکھ کر پریشانی سے پوچھنے لگا۔ یس آئی ایم فائن۔ وہ ہاتھ کی پشت سے اپنے گال پر بہنے والے آنسو پوچھ کر بولی۔ مستقیم نے اسے بازو سے پکڑ کر بیڈ کے کنارے پر بٹھایا اور پاس پڑی چیئر کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ حریم نے کوئی رد عمل نہیں دکھایا اور نظریں جھکا کر اپنی ہاتھوں کی لکیروں کو گھورنے لگی۔ اس کی زندگی کیا ہو گئی تھی؟ ظالم وقت نے کیسا پلٹا کھایا تھا، اس سے اس کا سب کچھ چھین کر اسے حالات کی منجدار پر اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ اس نے کب سوچا تھا کہ زندگی اتنی مشکل ہو جائے گی کہ اسے ایک اجنبی درندے سے اپنی عزت بچانے کی خاطر ایک اجنبی کا ہی سہارا لینا پڑے گا، شناسا اجنبی۔ مس حریم، کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ مستقیم کے سوال پر اس نے اپنا سر جھٹکے سے اٹھایا اور آنکھوں میں حیرت کا سمندر لیے اس کی جانب دیکھا۔ پر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اب تک بے یقین تھی۔ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ الٹا سوال کرنے لگا۔ دیکھیں مس حریم، آج جو کچھ بھی ہوا اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ اکیلی عورت کا یہاں جینا محال ہے۔ میں وہاں اکیلے نہیں چھوڑ سکتا، کسی صورت میں بھی نہیں، پر میں آپ کو بغیر کسی رشتے کے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ میں نہیں چاہتا کوئی آپ کے کردار پر انگلی اٹھائے۔ میں ایک مرد ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر آپ کا جینا مشکل کر دیا جائے گا، کیونکہ ہمارے معاشرے کا یہی المیہ ہے، اور ویسے بھی دو نامحرموں کا ایک ہی گھر میں رہنا غلط۔ وہ اسے بہت نرمی سے سمجھا رہا تھا۔ اس کی باتیں سن کر حریم کا دل دھڑک اٹھا۔ اس کا دل اس لمحے خوش فہم ہو اٹھا تھا، پر یہ خوش فہمی مستقیم کی اگلی بات نے چٹکیوں میں ختم کر دی۔ آپ کو اس وقت سہارے کی ضرورت ہے، اور مجھے بھی۔ میری گرینڈ ماں میری شادی کروانا چاہتی ہیں ہر حال میں۔ ہم لوگ شادی کر لیں گے تو میرا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور آپ کا بھی۔ اور پھر جب آپ سیٹل ہو جائے گی اور میری گرینڈ ماں بھی مطمئن ہو جائے گی تو ہم اپنے راستے جدا کر لیں گے۔ یہ صرف ایک پیپر میرج ہوگی۔ آپ چاہیں تو کل ہی پیپر تیار کروا لیتا ہوں آپ کی تسلی کے لیے، اور پھر ہم کل ہی نکاح کر لیں گے۔ وہ اپنی بات کہہ کر چپ ہو گیا تو اس کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ اس کی بات سن کر حریم کے اندر چھن سے کچھ ٹوٹا۔ اس نے اپنے آنسو ضبط کیے اور بہت حوصلہ کر کے بولی، ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں۔ آپ جائیں اب پلیز، مجھے سونا ہے۔ وہ جانتی تھی زیادہ دیر ضبط نہیں کر پائے گی، اس لیے وہاں سے بھیجنا چاہتی تھی۔ وہ سر ہلا کر کچن کی طرف بڑھ گیا اور جانتا تھا اس نے کچھ نہیں کھایا ہوگا۔ مستقیم کے جانے کے بعد وہ تکیے میں منہ چھپا کر رو دی۔ نہ جانے زندگی اب کون سا پلٹا کھانے والی تھی۔ وہ حسب معمول آج کالج کے بعد اکیڈمی آئی ہوئی تھی۔ فاتح کا ڈرائیور ہی سے پک اینڈ ڈراپ دے رہا تھا۔ اس نے اعتراض کیا تھا اس بات پر، لیکن سارا بھی اپنے سے چپ کروا دیا تھا۔ آج سے ٹھیک 2 ہفتے بعد ایگزام شروع ہو رہے تھے۔ آج کل وہ زیادہ پڑھائی کو دے رہی تھی۔ ابھی بھی پوری اکیڈمی تقریباً خالی ہو چکی تھی۔ وہ کیمسٹری اور بائیو کو سمجھ چکی تھی، اب فزکس کی وہ کھول کر بیٹھی تھی۔ آج فاتح کو دیر ہو گئی تھی آنے میں، وہ کسی ضروری کام سے گیا ہوا تھا، ورنہ اس وقت تک دعا گھر پہنچ جاتی تھی۔ وہ سارا بیگم کو کال کر کے بتا چکی تھی اپنے دیر سے آنے کا۔ ابھی وہ ایک سوال حل کر رہی تھی جب فاتح نے اسے مخاطب کیا، کتنا رہ گیا ہے آپ کا؟ اب تو شام بھی ہو چکی ہے۔ آپ ایسا کریں یہ سب جلدی سے وائنڈ اپ کریں، باقی ہم کل کریں گے۔ وہ اسے کہہ کر اپنے موبائل میں ای میل چیک کرنے لگا۔ سر آپ بس مجھے یہ والا سوال سمجھا دیں، مجھے گھر جا کر اس کی پریکٹس کرنی ہے، باقی پھر کل کر لوں گی۔ وہ گال کو چھوتی لٹ کو کان کے پیچھے اڑیستی جھکی نظروں اور مدھم لہجے میں بولی تو وہ اس کے پاس آ کر سوال سمجھانے لگا۔ دعا کرسی پر بیٹھی تھی، آگے میز پڑا تھا جس پہ دعا کی کتابیں کھلی تھی۔
دعا کتاب پر جھکی ہوئی تھی اور فاتح اس کی کرسی کے بالکل پاس کھڑا نظریں کتاب کے بجائے دعا کے چہرے پر جما کر اسے سوال سمجھا رہا تھا۔ دعا کے بالوں سے اٹھتی بھینی بھی خوشبو اسے مدہوش کر رہی تھی۔ وہ بے اختیاری میں اپنا دایاں ہاتھ دعا کے پیچھے کرسی کے پشت پر ٹکا گیا۔ وہ دونوں اس بات کو بالکل فراموش کر چکے تھے کہ ساری اکیڈمی خالی ہو چکی ہے۔ وہ دعا کی نشاندہی پر ایک پوائنٹ کلیئر کرنے کے بعد تھوڑا سا جھکا۔ اس وقت کمرے کا دروازہ دھاڑ سے کھلا۔ دعا ایک دم ڈر کے مارے اپنی جگہ سے اچھلی تو اس کا سر فاتح کے سینے سے ٹکرایا۔ اندر آنے والا کریم عباس تھا اور ان کے پیچھے کھڑی ان کی لاڈلی سونیا۔ کریم عباس دہشت ناک تیور لیے آگے بڑھے۔ اوہ، تو یہاں یہ پڑھائیاں ہوتی ہیں بند کمرے میں؟ بغیرت لڑکی شکل سے کسی معصوم اور پارسا نظر آتی ہے، پر باپ کی آنکھیں موندتے ہی اپنی گھٹیا حرکتیں شروع کر دی اور استاد کے ساتھ ہی منہ کالا کرنا شروع کر دیا۔ خدا جانے بند کمروں میں کون سے گل چھرے اڑائے جاتے ہوں گے۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بے یقینی سے کھڑی تھی۔ اس کے نام کے اپنے اس پر کتنی بڑی تہمت لگا رہے تھے۔ جس انسان کے نام کو اس کے نام کے ساتھ جوڑا جا رہا تھا، وہ اس انسان کے لیے کتنا مقدس جذبہ رکھتی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے حق میں کچھ بولتی، کریم عباس کے باری ہاتھ کا تھپڑ اس کی گال پر لگا تو اس کا گال سننا اٹھا۔ تھپڑ کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ وہ دھان باد سی نازک لڑکی اوندھے منہ زمین پہ جا گری۔ اس کا ہونٹ پھٹ گیا۔ اس کے گرنے پر وہ تڑپ کر آگے بڑھا۔ دعا اٹھے پلیز۔ فاتح نے آگے بڑھتے ہوئے اسے سہارا دینا چاہا۔ کریم عباس فاتح پر چپٹے اور اس پر تھپڑوں اور مکوں کی برسات کرتے گالیاں بکنے لگے۔ وہ مساوات کیے بغیر ان سے مار اور لان تان برداشت کرتا رہا۔ تایا ابا پلیز، آپ ان کے ساتھ ایسا نہ کریں، ان کا کوئی قصور نہیں۔ وہ بامشکل ہمت کرتی اٹھی اور کریم عباس کی منت کرنے لگی۔ وہ غصے میں اس کی طرف بڑھے تو وہ ان کی ٹھوکروں کی زد میں آ گئی۔ اس کی سر کرسی کے کونے سے ٹکرایا تو وہ ہوش و حواس سے بیگانی ہوتی چلی گئی۔ عشق معشوقیوں کا تو بہت شوق تھا نا تمہیں، اب رہنا ہمیشہ اپنے محبوب کے ساتھ۔ آج سے یہ ہمارے لیے مر چکی، اب ہماری زندگی میں اس کی کوئی جگہ نہیں۔ غصے سے فاتح سے بول کر وہاں سے نکل گئے۔ فاتح شرمندگی اور ذلت کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوب گیا۔ اپنی اسی حالت میں گم، بغیر اس معصوم کے وجود پر ایک نگاہ ڈالے وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ وہاں ہوگی یا نہیں، یہ سوال بار بار اس کے دماغ میں آ رہا تھا۔ ٹھٹھرا دینے والی سردی میں وہ صرف ایک ٹراؤزر اور ہاف بازو والی سفید ٹی شرٹ میں ساکت و جامد بیٹھا تھا۔ چہرے پر نیل واضح تھے۔ معلوم ہوتا تھا جیسے کسی نے چہرے پر تشدد کیا ہو۔ وہ بھول جانا چاہتا تھا جو کچھ دیر پہلے ہوا تھا۔ پتہ نہیں ایسی کیا بات تھی کہ اسے اپنے دل میں ٹیس اٹھتی محسوس ہو رہی تھی۔ پھر یکایک اس کے جامد وجود میں حرکت پیدا ہوئی۔ وہ تیزی سے اٹھا، بیڈ کے پاس پڑے، اپنے موزے اور جوگرز اٹھائے، پہنے اور دروازے کی طرف لپکا۔ اسے 10 منٹ لگے تھے مطلوبہ مقام تک پہنچنے کے لیے۔ اس نے 20 منٹ کا سفر پیدل 10 منٹ میں طے کیا تھا۔ دروازہ ویسے ہی کھلا ہوا تھا۔ وہ تیزی سے اندر کی طرف لپکا۔ وہ وہی تھی جہاں وہ اسے جاتے ہوئے دیکھ کر گیا تھا۔ وہ کرسی کے پاس اوندھے منہ پڑی تھی۔ وہ اس کے پاس گیا، اس کا رخ پلٹا۔ خون کی ایک لکیر اس کے ماتھے سے ہوتی گردن تک آئی ہوئی تھی جو کہ سوکھ چکی تھی۔ اس نے پاس پڑی اس کی چادر اٹھائی اور اڑا دی۔ گھر سے لے کر یہاں آنے تک یہی سوچتا آیا تھا وہ وہاں ہوگی یا نہیں، پر یہ خیال اسے ایک دفعہ نہ آیا۔ اگر وہ نہ ہوئی تو وہ کیا کرے گا؟ اس نے آہستگی سے اسے باہوں میں بھرا، وہاں سے نکل آیا۔ گھر پہنچ کر اسے نرمی سے بستر پر لٹایا اور پھر موبائل فون نکال کر ایک نمبر ڈائل کیا۔ وہ بھیگی سرخ آنکھیں جھکائے، دونوں ہاتھ کی انگلیاں باہم ایک دوسرے میں پھنسائے، لب بیچے اس کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ سفید رنگ کا نفیس اور خوبصورت جوڑا پہنے، آچھی دوپٹہ سر پر لیے سوگوار سی بیٹھی تھی۔ قسمت نے اسے کس مقام پر لا کھڑا کیا تھا؟ اس نے کب سوچا تھا کہ وہ شاندار شخص اس کا ہو جائے گا، اور وہ بھی اس طرح؟ ہر لڑکی کی طرح اپنی شادی کو لے کر اس کی بھی بہت سی خواہشات تھیں۔ وہ بھی اپنے ہمسفر کے لیے پور سج کر اس کی زندگی کو مہکانا چاہتی تھی، پر قسمت نے ایسا کھیل کھیلا تھا کہ اس کو بالکل بے بس چھوڑ دیا تھا۔ اس کے پاس کوئی اور راستہ ہی نہیں بچا تھا۔ اس کے سامنے مستقیم بیٹھا تھا جس نے سفید شلوار قمیض پر آف وائٹ واسکٹ پہن رکھی تھی۔ وہ آج نکاح کرنے مسجد میں آئے ہوئے تھے۔ گواہ کے طور پر فاتح اور اس کے 3 اور ساتھی دوست موجود تھے۔ حریم فاروق، بنت فاروق احمد،
آپ کو 10 لاکھ حق مہر کے عوض مستقیم پارس ولد پارس کمال کے نکاح میں دیا جاتا ہے کہ آپ کو قبول ہے؟ نکاح کے کلمات اس کی سماعت سے ٹکرائے تو اس نے اپنی نم آنکھیں اٹھا کر مستقیم کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ حریم کے دیکھنے پر اس نے سر اصابت میں ہلا کر اقرار کرنے کا اشارہ کیا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولانا صاحب کے دوسری دفعہ پوچھنے پر اس نے اپنی نظریں جھکاتے ہوئے اصابت میں سر ہلایا اور زبان سے بھی مستقیم کو قبول کرنے کی سند بخشی۔ مستقیم سے پوچھا گیا تو اس نے باخوشی 3 دفعہ قبول ہے کہہ کر اسے اپنی زوجیت میں لیا۔ نکاح کے بعد اس کے دوستوں نے گلے لگ کر اس کو مبارکباد دی اور رخصت ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد مستقیم حریم کے پاس آیا، اس کے کانپتے ہوئے سرد نم ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیا اور اسے لیے گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ وہ دونوں پورے رستے خاموش رہے، نہ ہی مستقیم نے کوئی بات کی اور نہ ہی حریم نے۔ گاڑی بلڈنگ کے باہر رکی تو مستقیم باہر نکلا اور حریم کی سائیڈ پر آ کر اس کا دروازہ کھولا۔ اسے باہر نکالتے مستقیم نے گاڑی لاک کی اور پھر سے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے اپارٹمنٹ کی طرف بڑھ گیا۔ مستقیم نے اسے لا کر بیڈ روم میں کھڑا کیا اور اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ حریم آر یو اوکے؟ مستقیم نے اس کے کانپتے اور چباتے دیکھ کر پوچھا تو بے ساختہ اس کے کندھے پر سر ٹکائے ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ اس کی قربت پر مستقیم کا تیز دھڑکتا ہوا دل اچانک ساکت ہوا۔ اس کے یوں قریب آ کر اپنے کندھے سے لگنے سے وہ بھی بے اختیار اپنی باہیں اس کے گرد پھیلا گیا۔ تھوڑی دیر رو چکنے کے بعد وہ شرمندہ ہوتی پیچھے ہوئی تو مستقیم نے بھی اسے اپنے حصار سے آزاد کر دیا۔ وہ ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو پہنچنے لگا۔ کیوں رو رہی ہیں آپ؟ اپنے اس فیصلے پر پچھتا رہی ہیں کیا؟ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھنے لگا۔ نہیں ایسا نہیں، بس وہ مجھے اپنے پیرنٹس کی یاد آ گئی تھی۔ اس نے اپنی ہچکی دباتے کہا تو وہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ وہ اس کی فیلنگ سمجھ سکتا تھا۔ اس کی نظر میں چاہے وقتی ہی صحیح پر اس کی زندگی کا نیا آغاز تھا۔ ہر لڑکی کی طرح اسے بھی اس موقع پر اپنے ماں باپ کی دعاؤں کی طلب تھی، پر وہ بیچاری تو ماں اور باپ دونوں کے ہی پرشفقت سائے سے محروم ہو چکی تھی۔ پریشان نہ ہو آپ، وہ اللہ کی امانت تھے نا، اس نے لے لی واپس، میں ہوں نا آپ کے ساتھ۔ اس کے آخری الفاظ پر اس نے مستقیم کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ اس کی نظروں کا مطلب سمجھتا نظریں چرا گیا۔ آپ چینج کر لیں اور فریش ہو جائیں، میں دوسرے کمرے میں ہوں، آپ ایزی ہو کر سو جائیں اور کوئی بھی کام ہو تو مجھے آواز دے دیجیے گا۔ اس کے کہنے پر وہ اقرار میں سر ہلا گئی تو وہ کمرے سے نکل کر دروازہ بند کر گیا۔ حریم نے ایک گہری سوگوار نگاہ شیشے میں نظر آتے اپنے دلکش سراپے پہ ڈالی۔ وہ ایک سفید سا سوٹ پکڑتی باتھ روم میں گھس گئی۔ فاتح نے کال کر سارا بیگم کو مختصر کر بات بتا دی اور انہیں لینے کے لیے ڈرائیور بھیج دیا گاڑی دے کر۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ پریشان صورت لیے اپارٹمنٹ میں داخل ہوئی اور کانپتی آواز میں فاتح کو پکارا۔ فاتح بیٹا کہاں ہے میری دعا؟ جلدی بتاؤ، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ فاتح انہیں لیے چپ چاپ ایک کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی ان کی نظر دعا پر پڑی تو ان کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ وہ تیزی سے دعا کی طرف لپکی، اس کے سراہنے بیٹھ کر اس کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھ کر اس کا ماتھا چوما۔ ان کے پھولوں جیسی بیٹی جس کو ان دونوں میاں بیوی نے کبھی روئی سے نہیں مارا تھا، وہ کس حال میں پڑی تھی؟ گلابی رنگت بدل کر زرد ہو چکی تھی، لمبی پلکیں آنسوؤں سے بھیگ کر جڑی ہوئی تھیں اور اس کی نیلی کان سی آنکھیں اس وقت بند تھیں۔ ایک گال پر تھپڑ لگنے کا نیل پڑ چکا تھا اور ماتھے پر دائیں طرف سفید پٹی لگی ہوئی تھی۔ میں آپ کو کیا کہوں کریم بھائی، میری پھول جیسی بچی کا کیا حال کر دیا ہے؟ آپ کو ذرا سا خیال نہیں آیا میری معصوم بچی پر؟ ذرا ترس نہیں آیا؟ وہ روتی ہوئی کریم عباس پر افسوس کرنے لگی۔ مستقیم لب بھیجے دروازے میں کھڑا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹر آ کر دعا کی مرہم پٹی کر کے گیا تھا۔ سوجے گال اور زخمی ماتھے کو دیکھ کر ڈاکٹر نے اس کو بھی پٹی کروانے کا کہا، پر وہ انکار کرتا ڈاکٹر کو رخصت کرایا۔ کچھ سوچتے ہوئے سارا بیگم نے دعا کا سر تکیے پر رکھا اور اٹھ کر فاتح کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ فاتح بیٹا، میری کتنی عزت ہے تمہاری نظر میں۔ ان کے پوچھنے پر فاتح نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا اور ان کے دونوں ہاتھ تھام کر احترام سے ان کے ہاتھ پر بوسہ دیا۔ میری ماں نہیں ہے اس دنیا میں اور میں نے آپ کو اپنی ماں کا ہی مقام دیا ہے۔ میرے دل میں آپ کے لیے اتنی ہی عزت ہے جتنی اپنی سگی ماں کی لیے۔ میں نے پہلے دن سے ہی آپ کو اپنی ماں کی جگہ دی ہے۔ وہ ان کے
ہاتھوں کو آنکھوں سے لگاتے ہوئے بولا۔ اس کے لہجے میں ان کے لیے احترام تھا۔ جب سے دعا اکیڈمی جا رہی تھی تب سے ہی فاتح ان کے رابطے میں تھا۔ وہ دعا کی خیریت پوچھنے کے لیے ان سے بات کرتی تھی تو اس کی فرمانبرداری اور احترام پر نہال ہو جاتی تھی۔ انہیں ایسا لگتا تھا جیسے وہ ان کا ہی بیٹا ہو۔ ان کی طبیعت کی خرابی پر وہ خود ان کو 2-3 مرتبہ ہاسپٹل لے کر جا چکا تھا۔ ان کے گھر کا چکر بھی لگا چکا تھا کافی مرتبہ، پر وہ ہمیشہ دعا کی غیر موجودگی میں آتا تھا۔ سارا بیگم نے بھی اس بات کا دعا سے ذکر نہیں کیا تھا کبھی، اس لیے وہ اس بات سے ناواقف تھی۔ اگر مجھے وہاں سمجھتے ہو تو میری ایک بات مانو گے؟ وہ بہت امید سے اس کی طرف دیکھتے اس سے پوچھ رہی تھی۔ آپ حکم کریں۔ وہ ان کے سامنے سر جھکا کر بولا۔ میری دعا سے نکاح کر لو فاتح۔ وہ اس کے سر پر دھماکہ کرتی بولی۔ پر میں کیسے آنٹی؟ دیکھیں آپ پلیز جذباتی ہو کر نہ سوچیں، آپ ٹھنڈے دماغ سے سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں۔ وہ بہت چھوٹی ہے اور نہ سمجھ، عمر میں بھی کافی چھوٹی ہے مجھ سے، یہ ظلم ہے اس کے ساتھ۔ وہ بے چینی سے بولا۔ ہاں یہ سچ تھا، اس سے دعا سے پہلی نظر میں محبت ہوئی تھی، اور محبت کا یہ بیج وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک تناور درخت میں تبدیل ہو چکا تھا، پر اس نے کبھی اپنی محبت حاصل کرنے کا نہیں سوچا تھا۔ اس نے تو بے غرض ہو کر بے لوث محبت کی تھی دعا سے۔ دل کا سکون اور آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اس کا دیدار ہی کافی تھا فاتح کے لیے۔ دیکھو فاتح، تم کریم بھائی اور ان کی فیملی کو نہیں جانتے۔ اب تک وہ پوری سوسائٹی میں دعا کو بد کردار بنا کر بدنام کر چکے ہوں گے۔ میری دعا بہت معصوم ہے فاتح، وہ یہ سب نہیں جھیل پائے گی۔ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، میں اکثر بیمار رہتی۔ اب کسی روز ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر گئی اگر تو میری دعا کا کیا ہوگا؟ میں اسے ایک مضبوط سہارا دینا چاہتی ہوں، اور میرے لیے وہ مضبوط سہارا صرف تم ہی ہو۔ کیا کرو گے میری بیٹی سے شادی؟ وہ اسے تمام حقائق سے آگاہ کرتی آنکھوں میں امید کے دیے لیے فاتح سے جواب طلب کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں اسے شادی کے لیے تیار ہوں، جیسا آپ کہیں گی ویسا ہی ہوگا، پر آپ پلیز دعا کی رضامندی معلوم کر لیجیے گا پہلے۔ میں نہیں چاہتا اس کے ساتھ زیادتی ہو۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا باہر کی طرف بڑھ گیا اور نکاح کی ضروری کارروائی کا انتظام کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں دعا ہوش میں آ گئی اور سارا بیگم نے نہ جانے سے کیا کہہ کر راضی کیا تھا کہ ٹھیک گھنٹے بعد وہ دعا حیدرآباد سے دعا فاتح ابراہیم بن چکی۔ اس نے دھیرے سے اپنی دکھتی ہوئی آنکھیں کھولی اور ایک اجنبی نظر ارد گرد کے اجنبی ماحول پر ڈالی۔ وہ بیڈ پر موجود سفید چادر اوڑھے لیٹی تھی۔ دائیں طرف ایک دروازہ موجود تھا، شاید باتھ روم کا تھا وہ، اور اس کے آگے اسی طرف کونے میں ایک چیئر اور اس کے آگے رائٹنگ ٹیبل تھا جس پر ایک لیپ ٹاپ پڑا ہوا تھا اور ساتھ کچھ کاغذات اور ایک پینسل۔ اتنے سے معائنے کے بعد ہی اس کا سر چکرانا شروع ہو گیا تو اس نے سر واپس بستر پر پھینک کر آنکھیں بند کر لیں۔ ذہن کے پردوں پر آہستہ آہستہ گزرے ہوئے واقعات ایک ایک کر ابھرنے لگے تو وہ ایک جھٹکے سے آنکھیں کھول گئی۔ وہ روٹین کے مطابق کالج سے آنے کے بعد اکیڈمی گئی تھی۔ فاتح سر فزکس کا ایک سوال سمجھا رہے تھے اور تبھی کریم تایا کے انتہائی برے الزامات فاتح سر اور اس پر لگائے۔ فاتح سر پر تشدد کر رہے تھے۔ وہ ان کو چھڑوانے کے لیے آگے بڑھی تو خود ان کے عتاب کا نشانہ بن کر بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ اور پھر اس کے دماغ میں اچانک کلک ہوا، اس کے بعد پتہ نہیں کیسے وہ اس جگہ پہنچ گئی اور اس کی ماں کی موجودگی میں اس کا نکاح ہوا۔ نکاح؟ پر کس کے ساتھ؟ پھر اس کے دماغ میں ایک جملہ گونجا، دعا حیدر بنت حیدر عباس، آپ کو فاتح ابراہیم ولد ابراہیم خان کے نکاح میں دیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ یہ جملہ ذہن گردش کرتے ہی اس کا دماغ سننا اٹھا۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ اچانک ہی کیسا پلٹا کھایا تھا قسمت نے؟ اس کے مقدر میں یہ رسوائی کیوں آئی تھی؟ بے گناہ ہوتے ہوئے بھی اسے گناہگار کیوں ٹھہرایا گیا تھا؟ اسے اس گناہ کی سزا کیوں دی گئی جو اس نے کیا ہی نہیں تھا؟ آخر کیوں؟ تکلیف دہ سوچوں سے تنگ ہو کر وہ چیخ پڑی۔ اس کی آواز سن کر کچن میں سوپ بناتی سارا بیگم سب چھوڑ چھاڑ تیزی سے اس کے پاس آئیں تو وہ بیڈ پر بیٹھی اپنے بال نوچتی چیخ رہی تھی، دعا میری بچی، کیا ہو گیا میری بچی کو؟ وہ اسے اپنے ساتھ لگاتی اس کی پیٹھ چلاتی ہوئی بولی، ماما ایسا کیوں ہوا؟ میرے ساتھ ہی کیوں؟ میں نے کچھ نہیں کیا ماما، کچھ بھی نہیں۔ تایا ابا کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں ایسی نہیں ہوں ماما، اور
فاتح سر نے بھی کچھ نہیں کیا، وہ تو بس ایک سوال سمجھا رہے تھے مجھے۔ اوپر سے تایا ابا آگے اور میری ایک بات بھی سنے بغیر مارنا شروع کر دیا۔ فاتح سر کو بھی بہت مارا ہے انہوں نے ماما، اور بہت گالیاں دی ہیں۔ انہوں نے تو کچھ بھی نہیں تھا کیا۔ وہ ان کے ساتھ لگی، روتی اور کانپتی ہوئی ساری بات بتانے لگی۔ بس چپ میری جان، میں جانتی ہوں میری دعا بہت معصوم ہے، کبھی بھی کچھ غلط نہیں کر سکتی۔ وہ اس کے بعد بال سہلاتے ہوئے اسے حوصلہ دینے لگی۔ پر ماما میں تو تایا ابا سے بہت پیار کرتی ہوں، انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ وہ سکتی ہوئی سارا بیگم سے استفسار کر رہی۔ ان کو غلط فہمی ہو گئی ہوگی کوئی بیٹا، وہ تکلیف دہ لہجے میں بولی۔ کتنی عزت کرتی تھی وہ اپنے جیٹھ کی، ہمیشہ بڑے بھائی سمجھتی تھی، اور انہوں نے آگے سے کیا کیا؟ ان کی بیٹی کی عزت پر حرف اٹھایا، اسے بدنام کرنے کی کوشش کی۔ یہ بھی نہ سوچا ایک لمحے کے لیے بھی جس کی عزت پر حرف اٹھا رہے گھٹیا الزام لگا رہے ہیں، وہ مرحوم بھائی کی اکلوتی بیٹی ہے جسے شہزادی بنا کر رکھا ہمیشہ، اور کبھی پھول سے بھی نہیں مارا، اور انہوں نے کیا حشر کر دیا اس معصوم کا۔ میری بات اب دھیان سے سنو دعا، جو ہونا تھا وہ ہو چکا بیٹا، قسمت کا لکھا کوئی نہیں ٹال سکتا۔ پرانی باتوں کو بھول کر آگے بڑھنا سیکھو۔ جو لوگ ماضی کے گرداب میں پھنس کر خود کو بے پرواہ کر لیتے ہیں نہ، وہ لوگ اپنے ہی ہاتھوں اپنا حال اور مستقبل تباہ کر لیتے ہیں۔ اسی لیے کہہ رہی ہوں آگے بڑھنا سیکھو، اور ہر حال میں خدا کا شکر ادا کرتی رہو۔ بے شک وہ پاک پروردگار شکر کرنے والوں کو اور زیادہ نوازتا ہے۔ تم میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ انہوں نے نیچکیاں لیتی دعا کے آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھا تو اس نے اپنا سر ہلا دیا۔ دیکھو بیٹا، جن حالات میں بھی تمہارا فاتح کا نکاح ہوا، پر وہ تمہارا شوہر ہے اب، اور اس کی ہر بات ماننا تم پر فرض ہے۔ وہ ایک بہت سلجھا ہوا اور سمجھدار انسان ہے، خود کو اور تمہیں بہت جلد ان مسئلوں سے نکال لے گا، مجھے امید ہے۔ اس سب میں میری بیٹی اس کا ساتھ دے گی، میں صحیح کہہ رہی ہوں؟ ان کے پوچھنے پر وہ آنسو ضبط کرتی پھر سے سر ہلا گئی۔ سارا بیگم ماتھا چوم کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ وہ پریشان صورت لیے گھٹنوں میں سر دیے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے اس کی ماما اسے اکیلا چھوڑ کر اپنے گھر روانہ ہو چکی تھی، فاتح کے ڈرائیور کے ساتھ۔ بلکی اور تڑپی تھی وہ کہ اسے اپنے ساتھ لے جائیں، پر وہ اس کی ایک بات سنے بغیر ایک اچھی ساس کا کردار ادا کرتی اسے اپنے کھڑوس داماد کے پاس اکیلا چھوڑ گئی تھی، یہ نصیحت کر کے کہ یہ اس کا اصلی گھر ہے، اس کے شوہر کا گھر، اور اب اس کو ہمیشہ یہیں رہنا ہے۔ وہ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی، جس انسان کا ایک لیکچر وہ رو دھو کر گزارتی تھی، اب اس کے ساتھ ایک ہی گھر میں ایک ہی کمرے میں رہتے ہوئے اپنا سارا وقت کیسے گزارے گی؟ اس کی شخصیت میں ایسا روب تھا کہ دعا سے اس کے سامنے نظریں اٹھائی جاتی تھی۔ جب وہ اپنی گہری آنکھیں دعا کی سبز آنکھوں میں گاڑتا تھا تو دعا کا سانس حلق میں اٹک جاتا تھا۔ ابھی وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب وہ ایک گلاس اس کی آنکھوں کے سامنے کر گیا۔ وہ ہڑبڑا کے ہوش میں آئی تو وہ دودھ کا گلاس لیے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ایک پل وہ دونوں کی نظریں ملی، اس ایک پل نے ہی فاتح کا دل شاد کر دیا۔ دعا نے فوراً ہی نظریں چکا دی۔ یہ ہلدی والا دودھ ہے، اسے پی کر آپ بہت بہتر محسوس کریں گی، جلدی سے ختم کریں، شاباش۔ وہ اسے پچکارتے ہوئے بولا، پر چہرے پر ہنوز سپاٹ تاثرات قائم تھے۔ وہ سخت بیماری کی حالت میں کبھی ہلدی والا دودھ نہیں پیتی تھی، پر اس کے تاثرات دیکھ کر اس کی ہمت نہ ہوئی انکار کرنے کی۔ اس نے اس کے ہاتھ سے ایک گلاس پکڑا اور ایک ہی سانس میں خالی کر گئی۔ وہ خالی گلاس اس کے ہاتھ سے لیتے اپنی مسکراہٹ چھپا گیا۔ وہ جانتا تھا وہ ڈر رہی تھی اس سے، اسی ڈر سے پورا گلاس خالی کر گئی تھی۔ حالانکہ سارا بیگم نے اسے بتایا تھا وہ ہلدی والا دودھ نہیں پیتی، چاہے جتنا مرضی جتن کر لو۔ چلیں اب آپ ریسٹ کریں اور پرانی ساری باتیں اپنے ننھے سے دماغ سے نکال کر ایک لمبی اور پرسکون نیند لیں۔ صبح کالج بھی جانا ہے آپ کو، پیپر بہت نزدیک ہیں آپ کے، مزید ایک بھی چھٹی آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ وہ چہرے پر اصلی تاثرات سجائے اسے مخاطب تھا۔ اس کی بات پر دعا کا رنگ مزید زرد پڑا۔ میں کیسے جا سکتی ہوں کالج؟ مجھے نہیں جانا، اب بالکل بھی نہیں جانا، میں کہیں نہیں جاؤں۔ وہ خوف زدہ ہو کر گھٹنوں میں منہ چھپا گئی۔ اچھا، اور کیوں نہیں جائیں گی آپ، یہ بتانا پسند فرمائیں گی آپ مجھے؟ وہ جانتا تھا وہ کیوں انکار کر، پر اس کے منہ سے سن کر اس کا خوف ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ اس کے سوال پر اس نے سر اٹھایا اور ناسکی سے فاتح کی جانب دیکھنے لگی۔ آپ نہیں جانتے کیوں؟ سب میرا مذاق بنائیں گے، مجھ پر ہنسیں گے، جیسے تایا ابا نے الزام لگایا وہ بھی الزام لگائیں گے، اور مجھے ایک
बुरी लड़की समझे गए। वो कहती फूट फूट कर रो दी। वो गहरा सांस भरता उसके सामने बैठ गया। देखें दुआ, ये ज़िंदगी आपकी और मेरी है, लोगों की नहीं। हमारा ताल्लुक पहले कैसा था वो भी हम दोनों ही जानते हैं। अब कैसा है ये भी हम दोनों जानते हैं। हम लोगों को जवाबदार नहीं है और ना ही इनकी सोच के पाबंद। जब हम जानते हैं हम गलत, तो हम क्यों लोगों को अपनी ज़ात की सफाइयाँ देते फिरे। ये बात मायने नहीं रखती कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, बल्कि ये बात मायने रखती है कि हमारा अपना किरदार कैसा है। जब मैं जानता हूँ आपका किरदार पाक है और मेरा किरदार भी पाक है, और आप भी जानती हैं कि मेरा किरदार भी पाक है और आपका भी, तो दुनिया की नज़र में अच्छा बनने की उम्मीद क्यों। हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, ये बात या तो हम जानते हैं या हमारा अल्लाह। लोगों की नज़रों में नहीं, बल्कि अपने अल्लाह की नज़रों में मोतबर होना सबसे अहम है। समझ रही है ना। वो बहुत नरमी से अपने ख़यालात से इसे आगाह करके इससे जवाब तलबी कर रहा था। वो जो इसकी मीठे लहजे के तासर में गुम इसकी नरम गुफ्तगू से फैज़याब हो रही थी, इसके यूं पूछने पर सर असाबत में हिला गई। चलें अब आंसू साफ करें अपने, और सब कुछ अल्लाह पर छोड़कर अपने जहन को पुरसुकून करके सो जाएं। वो इसे कंधे से थामकर पीछे बिस्तर पर लटाकर इस पर लिहाफ ओढ़कर इसकी पेशानी पर नरम गर्म सा लम्स छोड़ता लाइट बंद करके कमरे से निकल गया। जबकि वो इसके होठों का लम्स पेशानी पर महसूस करती अपनी धड़कनें शुमार करती रह गई। शायद ये निकाह के 3 बॉलों का ही असर था जो इस नाजुक जान पर असर अंदाज होना शुरू हो चुका था। वो ज़ोर से अपनी आंखें मीच गई और फिर थोड़ी ही देर में इस पर नींद की देवी मेहरबान। रात रोते रोते न जाने कब इसकी आंख लग गई। कई रातों की बेसुकूनी और बेआरामी की वजह से वो काफ़ी गहरी नींद में थी। किसी के झंझोड़ने पर अपनी आंखें खोली तो सामने मुस्तकीम को परेशान सूरत लिए खड़े देखकर जल्दी से उठ बैठी। हरीम जल्दी उठे, प्लीज़ हमें जाना है कहीं। वो इसे आंखें खोलते देखकर बोला, पर कहाँ जाना है? ऊपर चेहरे पर हैरानी लिए बोली, मेरी ग्रैंड माँ की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है, हमें इस्लामाबाद जाना होगा। आप प्लीज़ जल्दी से उठकर फ्रेश हो जाएं और अपना कुछ ज़रूरी सामान भी पैक कर लें। पता नहीं कितना वक्त लग जाए हमें वहाँ। वो जल्दी से इसे बताता कोई और सवाल का मौका दिए बगैर कमरे से निकल गया। इसके जाने के बाद हरीम जल्दी से उठी और फ्रेश होने की नीयत से बाथरूम की तरफ बढ़ गई। 15 मिनट में फ्रेश होने और अपना थोड़ा सा ज़रूरी सामान पैक करने के बाद जब वो बाहर लाउंज में आई, लाउंज खाली था। किचन में खटर पटर की आवाज़ें आ रही थी। शायद मुस्तकीम था किचन में। वो बैग सोफे पर रखकर किचन में गई। सामने ही मुस्तकीम काली पैंट पर सफ़ेद रंग की शर्ट पहने डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा रहा था। आहट पर सामने देखा तो हरीम खड़ी उंगलियां मरोड़ रही थी। हो गई है आपकी तैयारी? वो बराह रास्त इसकी आंखों में देखते हुए बोला। जी। वो जवाब देकर फिर सर झुका गई। चलें जल्दी से आ जाए, फिर नाश्ता करके निकलते हैं। 2 घंटे बाद की फ़्लाइट है हमारी इस्लामाबाद की। वो कहने के साथ ही इसके लिए कुर्सी निकाल गया तो वो भी झिझकती हुई बैठ गई। इसके बैठने के बाद दोनों ने नाश्ता शुरू किया। वो ब्रेड का एक स्लाइस पकड़े तब से छोटे छोटे नवाले ले रही थी। जूस का गिलास भी जो का तू पड़ा था। आई एम सॉरी, आज आपका फर्स्ट डे था और आज ही ये सब हो गया, और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आप नाश्ते में क्या पसंद करती हैं, तो जल्दी जल्दी मैं यही बना सका। आप थोड़ा सा खा लें प्लीज़, और ये जूस का ग्लास ख़त्म करते हैं जल्दी। इसे लगा शायद वो नाश्ते में ये सब पसंद नहीं करती, इसलिए सही नहीं खा रही थी। वजाहत देने लगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं खा रही हूँ। वह कहती जल्दी से नाश्ता ख़त्म करने लगी तो भी अपना नाश्ते की तरफ मुतवज्जह हुआ। फारिग होकर वो ड्राइवर के साथ एयरपोर्ट रवाना हो गए। हरीम रिलैक्स नज़र आने की भरपूर कोशिश कर रही थी, पर अंदर से बहुत डरी हुई थी। न जाने मुस्तकीम की फैमिली का क्या रिएक्शन होगा। जाहिर है कि बेटे ने इनकी मर्जी और को बताए बगैर अपने इंतहाई निचले दर्जे की लड़की से शादी की थी, तो जाहिर है अब वो इस लड़की को फूलों के हार तो नहीं पहनाएंगे ना। शादी जिन हालात में हुई, किसी भी बुनियाद पर हुई, ये तो बस वो दोनों ही जानते थे, मुस्तकीम की फैमिली नहीं। वो ठहरी एक मिडिल क्लास लड़की, और इन अमीर लोगों के मुताबिक मिडिल क्लास लड़कियां ही अमीर लड़कों को फंसाती हैं। इनका अपना लड़का तो जैसे काका था ना, लड़की ने फंसाया और वो फंस भी गया। अजीब
وہ ان سوچوں میں گم تھی جب مستقیم نے اس کا ہاتھ تھاما۔ اس نے چونک کر مستقیم کی جانب دیکھا۔ ان کی فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی۔ مستقیم ایک ہاتھ میں سامان اور ایک ہاتھ میں اس کا ہاتھ تھامے آگے بڑھ گیا۔ وہ بھی ایک گہرا سانس بھر کر اس کے ساتھ چل دی۔ جہاز کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ پیچھے کی جانب گرنے لگا۔ جب وہ اپنے مضبوط بازو اس کی کمر کے گرد لپیٹ کر اسے اپنی جانب کھینچ گیا۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ جما کر اپنا اور اس کے درمیان فاصلہ قائم کر گئی۔ دھیان سے حریم، وہ اسے اس کے پاؤں پر کھڑا کرتے بازو تھام گیا۔ سیٹ بیلٹ باندھنے کی باری آئی تو وہ بے بسی سے مستقیم کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ تو اپنی زندگی میں پہلی دفعہ جہاز کا سفر کر رہی تھی، اسے کیا پتہ ان سب چیزوں کا۔ وہ اس کا مطلب سمجھتے جھک کر اس کا بیلٹ باندھنے لگا تو وہ سانس روک کر آنکھیں بند کر گئی۔ اسے یوں دیکھ کر اس پریشانی میں بھی مستقیم کے ہونٹوں پر بے ساختہ مسکراہٹ چھا گئی۔ جہاز اڑان بھرنے لگا تو مستقیم نے پھر سے اس کا ہاتھ تھام دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کا مقصد سمجھتی، جہاز اڑان بھر گیا تو وہ ڈر کے مارے چیخ کر اس کے بازو کو زور سے دونوں ہاتھوں میں دبوچ کر اس پر سر ٹکا گئی۔ حالات نارمل ہوئے تو وہ اپنے دھک دھک کرتے دل کے ساتھ پیچھے ہو گئی۔ شرمندگی تھی، پہلے پاؤں پھسلا، پھر سیٹ بیلٹ بھی نہ باندھنے آیا، اس پر مزید ہی حرکت۔ اف، کیا سوچ رہی ہوں گے یہ چھچوری لڑکی ہوں میں۔ شرمندگی سے وہ آنکھیں بند کر گئی اور پھر پورے سفر کے دوران ایک بار بھی نظر اٹھا کر مستقیم کی طرف نہ دیکھا۔ مستقیم جانتا تھا کہ وہ پریشان ہے، بہت پہلے ماں کی وفات، پھر اچانک نکاح اور اب اس سے ایسے فیملی میں جانا، یہ سب اس کے لیے بھی پریشان کن تھا۔ مستقیم نے کچھ دیر اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا تاکہ اپنا دماغ پرسکون کر سکے۔ الارم کی آواز پر دعا نے اپنی آنکھیں کھولی اور نظر گھما کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ آواز کہاں سے آ رہی؟ اتنے میں الارم پھر سے بج اٹھا تو اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر پڑی جہاں فاتح کے موبائل کا الارم زوروں شوروں سے بج رہا تھا۔ اس نے گردن گھما کر گھڑی پر نظر ڈالی تو 7 بج رہے تھے۔ فاتح نے رات اسے بتایا تھا اسے صبح کالج جانا ہے۔ وہ بنا کر کسل مندی سے دوبارہ بستر میں گھس گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ نیند کی وادیوں میں گم ہوتی، دروازہ کھلنے کی آواز اور قدموں کی چاپ سے اسے اندازہ ہو گیا کہ ضرور وہ کھڑوس ہی اسے کالج جانے کے لیے اٹھانے آئے ہوں گے۔ اس سے پہلے فاتح اسے جگاتا وہ خود ہی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ رات نہ جانے کب وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر نیند پہ چلی گئی تھی۔ فاتح تب تک روم میں نہیں آیا اور اس فلیٹ میں ایک ہی بیڈ روم تھا، اچھا خاصا بڑا بھی۔ دوسرا روم ڈرائنگ روم کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ فاتح رات کمرے میں آیا تھا کہ نہیں، اگر آیا بھی تھا تو کہاں سویا تھا، کیا یہی بیڈ پر؟ یہ سوچ کر ہی اس کا دل دھڑک اٹھا اور پیشانی نم ہو گئی۔ گڈ مارننگ، وہ اسے جاگتا دیکھ کر چلتا ہوا بیڈ کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ مارننگ وش کرنے کے ساتھ ساتھ ہاتھ بڑھا کر اس کے ماتھے سے اس کا بخار چیک کرنے لگا۔ گڈ مارننگ، وہ اس کے بھاری ہاتھوں کا لمس اپنے ماتھے پر محسوس کرتی کپا اٹھی۔ بخار تو نہیں ہے بالکل بھی۔ اب آپ اٹھ کر فریش ہو جائیں، میں ناشتہ ریڈی کر رہا ہوں۔ آپ کے کپڑے الماری میں رکھے ہیں، بیگ اسٹڈی ٹیبل پر، جلدی سے ریڈی ہو کر آ جائیں، پھر میں آفس جاتے ہوئے آپ کو چھوڑ دوں گا کالج۔ وہ گہری نظر اس پر ڈال کر بولا۔ کتنا خوشکن احساس تھا اسے یوں حق سے اپنی ملکیت میں دیکھنا، کتنا سکون تھا محرم کی محبت میں۔ اس نے کب سوچا تھا کہ وہ کسی قیمتی دعا کی طرح اس کی قسمت میں لکھ دی جائے گی۔ اس نے تو کبھی اسے حاصل کرنے کی تمنا ہی نہیں کی تھی۔ وہ تو اس کے لیے اس چاند کی طرح تھی جسے دور سے دیکھ کر وہ اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا اور قلب کو سکون پہنچاتا تھا۔ وہ چاند آج اس کی دسترس میں تھا۔ وہ کتنا بے یقین تھا، کیسے اپنے رب کی اس نعمت کا شکریہ ادا کرتا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اسے حاصل نہیں کر سکتا تھا، پر اس نے کبھی ایسی خواہش ہی نہیں کی تھی۔ اس کی نظر میں یہ غلط تھا دعا کے ساتھ، کیونکہ وہ اس سے بہت چھوٹی تھی۔ وہ اس پر ظلم نہیں کرنا چاہتا تھا، پر اس سے محبت کرنا بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا، کیونکہ یہ اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ اور محبت کہاں خود کی جاتی ہے، یہ تو بس خود بخود ہو جاتی ہے، آپ کو لگ جاتی ہے کسی لا علاج مرض کی طرح، اور پھر آپ کو زندہ رہنے کے لیے دعا بھی کرنی پڑتی ہے۔ اور کیا ہوتی ہے محبت کی مرض کی دعا؟ دیدار محبوب کا دیدار ہی فقط اس مرض کی دعا ہے۔
پر پھر بھی یہ مرض بڑھتا ہی چلا جاتا ہے اور ہماری روح سے چپک جاتا ہے۔ اس کا محبوب اس کے سامنے تھا، اس کے پاس، اور محبوب بھی وہ جسے اس کا محرم بنا دیا گیا تھا۔ بھلا اور کیا چاہیے تھا اسے؟ اور کسی چیز کی کمی رہ گئی تھی زندگی میں؟ پر پھر بھی کچھ تو تھا جو ادھورا تھا۔ کون سا ادھورا پن رہ گیا تھا زندگی میں؟ ہاں، ماں باپ کی محبت۔ یہی اس کی زندگی کا وہ خلا تھا جو کبھی نہ پر ہونے والا تھا، اور نہ ہی آگے کوئی امکانات تھے اس خلا کے پر ہونے کے۔ نکاح کے وقت وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے باپ کو شامل کر گیا تھا، چاہے جتنا مرضی نفرت کی پرچار کرتا، پر وہ اس کا باپ تھا جس سے اس نے بے پناہ محبت کی تھی۔ وہ آئے، اس کے نکاح میں شامل ہوئے، اور جس ایک پل کے لیے اس سے سینے سے لگے کتنا سکون تھا، اس ایک پل میں فاتح نے اپنا سر جھٹکا۔ آپ کالج نہیں جائیں گے کیا؟ وہ خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھتے پوچھنے لگی۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی، اگر کالج میں کسی کو پتہ چل گیا تو آپ شاید بھول رہی ہیں تو میں یاد دلا دیتا ہوں، میں پہلے 2 لیکچرز کے بعد کالج آتا ہوں۔ اس کے کہنے پر وہ سر ہلا گئی، اور ساتھ تھوڑا حوصلہ بھی ہوا کہ وہ آئے گا کالج۔ فاتح نے اس کے حسین چہرے پر نظریں گاڑ لیں، وہ اس کی نظروں سے پریشان ہوتی اب تک وہیں بیٹھی ہوئی تھی۔ فاتح نے تھوڑا جھک کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا، اس کا رخ باتھ روم کی طرف کیا۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑواتی تیزی سے باتھ روم میں داخل ہو کر دروازہ زور سے بند کر گئی تو وہ بھی مسکرا کر سر جھٹکتا کچن کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اس کے ساتھ جانے پر ڈر رہی تھی کہ کسی نے دیکھ لیا تو شک کرے گا، وہ فاتح سر کے ساتھ کیوں آئی ہے۔ اس نے سوچا کہ فاتح کو کہہ دے اسے ڈرائیور کے ساتھ بھجوا دے، پر اسے مخاطب کرنے کے لیے بھی کافی ہمت درکار تھی جس کا دعا میں فقدان تھا۔ ناشتے کے دوران بھی وہ پریشان سی بار بار اس کی طرف دیکھ رہی تھی، پر جب بھی فاتح کی نظر اس پر اٹھتی تو وہ جلدی سے اپنا سر جھکا کر ناشتے میں مگن نظر آنے کی کوشش کرنے لگتی۔ اس کی یہ حرکت فاتح بھی دیکھ رہا تھا اور سمجھ بھی رہا تھا، پر وہ چپ رہا۔ وہ چاہتا تھا وہ اسے خود مخاطب کرے اور اس کی جھجک ہی ختم ہو، پر وہ ایک لفظ نہ بولی۔ فاتح نے اس کے لیے فرنٹ دروازہ کھولا تو وہ جو پیچھے بیٹھنے کا سوچ رہی تھی ناچار آگے بیٹھ گئی، پر اس کی ہمت بس یہیں تک کی تھی۔ فاتح کے بیٹھتے ہی دعا نے رونا شروع کر دیا اور اسے یوں روتا دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا۔ واٹ ہیپن دعا؟ وہ اس کی طرف رخ کرتا بولا تو وہ اور رونے لگی۔ سب مجھے آپ کے ساتھ آتا دیکھیں گے تو ان سب کو پتہ چل جائے گا، وہ آنکھیں رگڑتی بولی تو فاتح گہرا سانس بھر کے رہ گیا۔ اس کی کانچ سی ہری آنکھوں کو سرخ پڑتا دیکھ وہ بے چین ہو اٹھا۔ اس کی آنکھوں سے ہی شروع ہوئی تھی فاتح ابراہیم کے عشق کی داستان۔ لسن دعا، کسی کو کچھ بھی نہیں پتا، نہ ہی پتا چلے گا۔ اس گاڑی کی کھڑکیاں ایسی ہیں کہ باہر سے منظر نہیں دیکھ سکتا، اور دوسری بات، میں آپ کا اور اپنا رشتہ دنیا کی نظر سے چھپا کر نہیں رکھنا چاہتا، پر میں چاہتا ہوں کہ پہلے آپ سکون سے اپنا یہ سال پورا کر لیں۔ میں نہیں چاہتا پڑھائی کے دوران آپ کو کوئی بھی ایسی بات سننے کو ملے جس سے آپ پریشان ہوں اور آپ کا دھیان پڑھائی سے ہٹے، سمجھ رہی ہیں آپ؟ وہ اس کی بات پر وہ مشکور نظروں سے اس کی طرف دیکھتی سر ہلا گئی تو اس کی آنکھوں کو دیکھ کر فاتح کا دل پھر سے ڈولنے لگا۔ اس نے آنکھوں پر گلاسز چڑھائے اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ انہیں ایئرپورٹ سے لینے ڈرائیور بھیجا گیا تھا یا شاید مستقیم نے بلوایا تھا؟ وہ خفت کے مارے اب تک اس سے نظریں نہ ملا پائی تھی تو مستقیم نے بھی اسے مخاطب نہیں کیا تھا۔ اسلام آباد کے دلکش نظارے دل مو لینے کی حد تک حسین تھے۔ کتنی حسین وادی تھی، پر اس وقت وہ جس پریشانی میں مبتلا تھی، یہ دلکش سما اور حسین نظارے اس کی طبیعت پر زیادہ خوشگوار اثرات مرتب نہیں کر پا رہے تھے۔ گاڑی ایک گھر کے باہر رکی تو وہ اپنے خیالات کی دنیا سے باہر کے منظر کو دیکھنے لگی۔ مستقیم باہر نکل کر اس کی طرف آیا اور اس کے لیے دروازہ کھولا۔ وہ دروازہ کھولے ہاتھ اس کی طرف بڑھائے اس کا منتظر تھا۔ حریم نے جھجک کر اپنا ہاتھ اس کے مضبوط ہاتھ میں دیا اور گاڑی سے باہر نکل آئی۔ وہ یوں ہی اس کا سر پڑتا ہاتھ اپنے باری گرم ہاتھوں میں تھامے گھر کے داخلی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ یہ ایک چھوٹا مگر نہایت ہی خوبصورت گھر تھا جس کی چھت بلوان دار تھی۔ لکڑی اور شیشے کا بنا یہ خوبصورت ترین گھر حریم کو کسی خواب جیسا ہی لگا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے آگے بڑھتا جا رہا تھا جبکہ وہ ادھر ادھر نظریں گھماتی گھر کی خوبصورتی دیکھنے میں مگن تھی۔ ہوش تو تب آیا جب وہ اس سے لیے ایک کمرے کے سامنے رکا۔ ہوش قائم ہوئے تو اب حقیقی معنوں میں وہ سخت پریشان اور خوفزدہ ہوئی مستقیم کے گھر والوں کا ری ایکشن کا سوچ کر۔ مستقیم نے اس کا ہاتھ دبایا کر گویا اس سے تسلی دی تو
وہ نظریں پھیر کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں ہلکورے لیتا خوف وہ بآسانی دیکھ اور پڑھ سکتا۔ پریشان مت ہوں آپ اور مجھ پر یقین رکھیں، وہ اسے تسلی دیتے ہوئے بولا تو وہ خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ مستقیم نے دروازہ نوک کیا اور اسے لیے کمرے کے اندر داخل ہوا۔ دی جان، وہ اندر داخل ہوتا ایک دم بولا تو کمرے کے بستر پر پڑے وجود کی بند آنکھیں خوشی سے پوری واہ ہوئیں۔ مستقیم میرے بچے، وہ اسے دیکھتی خوشی سے نم آنکھوں لیے بولی اور اپنی باہیں اس کے لیے واہ کر گئیں۔ وہ آگے بڑھتا ان کے نحیف باہوں میں سما گیا۔ وہ اسے اتنے ہفتوں بعد سامنے دیکھ کر آبدیدہ ہو گئی تھی۔ اتنے دن بعد کیسے خیال آ گیا تمہیں اس بوڑھی جان کا؟ اب بھی نہ آتے؟ وہ روتے ہوئے بولی تو وہ شرمندہ ہو کر رہ گیا۔ اس دفعہ واقعی وہ بہت لاپرواہی کر گیا تھا۔ ارے میری پیاری دی جان، میں آ گیا ہوں نا، اب تو پورا ہفتہ آپ کے نام۔ وہ انہیں اپنے ساتھ لگاتے اپنا پروگرام بتانے لگا تو وہ اس کے سر پر تھپڑ لگا گئی۔ چل ہٹ شریف، دیکھ لیتے ہیں کتنا اپنی بات پر قائم رہتے ہو تم۔ ارے یہ پیاری سی لڑکی کون ہے؟ مستقیم کے پیچھے کھڑی گھبرائی بوکھلائی خوبصورت سی لڑکی دیکھ کر دی جان چونک اٹھی۔ ان کی توجہ خود پر پڑتے ہی دیکھ کر حریم کا رنگ پھک ہو گیا۔ مستقیم دی جان کے پاس سے اٹھ کر حریم کی طرف بڑھا اور اپنا توانا بازو اس کے کندھے کے گرد لپیٹ کر اس کو ساتھ لگا کر کھڑا ہو گیا۔ حریم اپنی جگہ جامد ہو چکی تھی۔ اس نے سختی سے اپنی آنکھیں میچ لیں اور آنکھیں سختی سے میچے اور دوپٹے کا پلو ہاتھ میں دبوچے متوقع ڈانٹ پھٹکار سننے کے لیے تیار کھڑی تھی جب مستقیم کی بھاری آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ دی جان، یہ محترمہ ہے وہ شاہکار جن کا تھا آپ کو سالوں سے انتظار۔ محترمہ کو آپ کے اس لاڈلے پوتے کے دل و جان کے ساتھ ساتھ اس گھر کی دوسری مالکن ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ پہلا حق میرے دل و جان اور اس گھر بار پر چونکہ آپ کا ہے، اس لیے ان محترمہ کے لیے باقی خالی حصہ میسر ہے جہاں پر آپ اب یہ بڑی شان سے براجمان ہو چکی ہیں۔ اس کی باتوں پر وہ آنکھیں پھاڑ کر اس کی شکل تک رہی تھی۔ کیا یہ مستقیم تھا؟ کیا سچ میں وہ سنجیدہ سے مستقیم تھا جو بات بھی شاید ناپ توڑ کر کرتا تھا؟ اور اب اس کی زبان کیسے فراٹے بھر رہی تھی؟ وہ بے یقینی سے اس کے چہرے پر نظریں جمائے کھڑی تھی۔ اسے یوں حیرت سے اپنی طرف تکتا پا کر وہ اس کی طرف دیکھتا بائیں آنکھ دبا گیا۔ اس کی اس بے باک حرکت پر وہ سٹپٹا کر آنکھیں پھیر گئی۔ مستقیم، جیسا میں سمجھ رہی ہوں کہ آپ واقعی ویسا فرط جذبات سے ان سے آگے کچھ بولا نہیں نہ گیا۔ جی بالکل میری جان۔ ڈانٹ پٹکار اور لعنت ملامت کی منتظر تھی، پر یہاں تو سب ہی الٹا ہوا تھا۔ وہ آنکھیں مودے ان کا مہربان لفظ محسوس کرنے لگی۔ ماشاءاللہ، میری بہو تو چاند کا ٹکڑا ہے، اللہ نظر بد سے بچائے، آمین۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرے اس کا ماتھا چوم گئی۔ مستقیم اب ان کے پاس بیٹھا ان سے خفا ہو رہا تھا جو بیماری کا بہانہ کر کے اسے اپنے پاس بلا گئی تھی، پر وہ بھی جانتی تھی کہ ان کے اس طرح بلانے پر ہی وہ ایک ہفتے کا پروگرام بنا کر آیا تھا، ورنہ ہر دفعہ یوں ہی ایک آدھ دن میں فرار ہو جاتا تھا۔ اب وہ الٹا اس سے خفا ہو رہی تھی کہ انہیں بتائے اور شامل کیے بغیر ہی شادی رچا بیٹھا ہے، پر وہ یہ کہہ کر ان کا غصہ ختم کر گیا۔ حریم کی والدہ کے انتقال کی وجہ سے انہیں اس طرح اچانک شادی کرنی پڑی، ورنہ وہ کبھی ان کی شمولیت کے بغیر شادی نہ کرتا۔ اس کا تھا ہی کون اور ان کے سوا؟ تم نہیں جانتے مستقیم، تم نے میری کتنی بڑی خواہش پوری کر دی ہے، کتنا ارمان تھا مجھے تمہاری دلہن دیکھنے کا۔ قیامت کے دن تمہارے مرحوم ماں باپ کے سامنے تو سرخرو ہو سکوں گی نا کہ اب ان کے مرنے کے بعد ان کی اکلوتی اولاد کا حق ادا کر دیا، بس اب تمہاری اولاد دیکھنے کی خواہش باقی ہے، اللہ جلدی تمہاری جھولی بھرے۔ وہ مستقیم کے مرحوم والدین کو یاد کرتی آبدیدہ ہو کر بولی، آخر میں حریم کا ماتھا چومتی جس دعا سے نواز گئی۔ حریم سنتی سرخ قندھار ہو گئی۔ مستقیم دلچسپ نظروں سے اس کے سرخ چہرے پر اٹھتی گرتی پلکوں کا رقص دیکھنے لگا۔ میں نے تمہارا کمرہ سیٹ کروا دیا ہے، تم دونوں جا کر آرام کر لو، کچھ دیر سفر کی تھکن اتر جائے گی۔ ان کے کہنے پر مستقیم حریم کو لیے ان کے کمرے سے نکل آیا۔ واقعی آرام کی ضرورت تھی اسے، وہ اس لیے اپنے کمرے میں آیا۔ وہ للچائی گھبرائی سی کمرے کے وسط میں کھڑی ہو گئی۔ یہ دی جان کی اس بے باک دعا کا ہی اثر تھا جو اب تک اس کے حواس قائم نہیں ہوئے تھے۔ مستقیم لب دبائے اس کی یہ حالت دیکھنے لگا۔ کیا ہوا مسز، اتنا گھبرا کیوں رہی ہیں؟ یقین کریں دی جان کی دعا پر اتنی جلدی عمل کرنے کا ارادہ ہرگز نہیں ہے میرا۔
جو آپ اس قدر گھبرا گئی ہیں۔ وہ ہونٹوں کے گوشوں سے پھوٹتی مسکراہٹ چھپائے اسے گہری نظروں سے دیکھتا ہوا بولا تو وہ مزید بوکھلا گئی۔ شرم کریں آپ، وہ بوکھلا کر کہتی چھپاک سے باتھ روم میں گھس کر دروازہ بند کر گئی تو پیچھے سے وہ اس کی حالت پر کہکا لگا اٹھا۔